والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلنہ فی لیلۃ القدر۔ عزیزان گرامی، قرآن مجید فرقان حمید اللہ تعالیٰ کی وہ آخری کتاب ہے جو آخری نامہ، آخری خط اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے نام لکھا، اور اس نامے کے اندر اللہ رب العزت نے انسانوں کو ہر وہ ہدایت فرما دی ہے کہ جو ہدایت تا صبح قیامت ان کے کام آئے گی۔ کوئی مسئلہ اس کے اندر ایسا نہیں رہ گیا جو اللہ پاک نے نہ بیان کیا۔ اس کی تفصیل پھر آگے احادیث کے اندر آ گئی، پھر فقہاء نے اس کے اوپر کام کیا، پھر صلحاء امت نے اس کے اوپر کام کیا، بہرکیف کام بڑھتا ہی گیا۔ تو اب یہ بات سمجھنے کی یہاں پر ہے کہ اس قرآن مجید کے ساتھ جو اس مہینے میں ہم کرتے ہیں نا، وہ شاید ہی کوئی اور امت کرتی ہو اپنی کتاب کے ساتھ۔ سب سے زیادہ ظلم اس مہینے میں قرآن مجید پر ہوتا ہے، اور بالکل ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں کہ اس کی اہمیت کیا ہے، ہماری زندگی میں یہ کیا لے کر آتی۔ یا تو یہ تراویح کے اندر قرآن مجید ایک ختم بن جاتا ہے کہ تراویح پڑھتے جاؤ اور قرآن مجید ختم ہوتا چلا جائے، ایک کام یہ، یا صبح شام صرف تلاوت کر لی جاتی ہے اور جان چھڑائی جاتی ہے۔ بہرکیف تلاوت بھی ایک اچھی چیز ہے، لیکن سیکھنے سکھانے کا جو علم ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ، خلفائے راشدین کی بہت کم روایات آتی ہیں، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بات کہی ہے وہ بڑی زبردست ہے۔ وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ اللہ تعالیٰ بے شک اس کتاب کے ذریعے سے کچھ قوموں کو رفعت عطا فرما دے گا، بلندیوں پر چلی جائیں گی وہ قومیں، افراد بھی، صرف قومیں نہیں، افراد بھی، اور کچھ کو پستی کا شکار کر دیتا ہے۔ جو چھوڑ دیتی ہیں وہ پستی کا شکار ہو جاتی ہیں۔ اس لیے ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم قرآن مجید صحیح نہیں پڑھتے، نہ ہم قرآن مجید کا کوئی حق ادا کرتے۔ اس کا پہلا حق جو ہے نا وہ تلاوت ہے۔ تلاوت اس وقت پوری دنیا کے اندر چھوٹ گئی۔ فرسٹ جو ہے نا کسی بھی رائٹ ہوتا ہے وہ کسی شے کا لکھی ہوئی کا ریڈنگ ہوتی ہے، اس کی تلاوت تو کی جائے سب سے پہلے۔ اب تلاوت ہی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ کسی جگہ پر تو درس قرآن اتنے ہو رہے ہیں، تنظیم اسلامی، جماعت، تحریک، درس پہ اتنا زور ہو گیا بھی تلاوت جاتی رہی، اور کسی جگہ پہ تلاوت پہ اتنا زور ہو گیا بھی اس کے افہام اور تفہیم جاتا رہا۔ یعنی وہ دو طرح کی جماعتیں بنی، اور ان کے نتیجے کے اندر ہمارے تفرقہ بازی جب شروع ہوئی تو اس کے اندر ایک نے ایک شے کو زیادہ اہمیت دے دی، ایک نے کم دے دی۔ نتیجہ تن قرآن مجید کا ایک طرف سے ایک حق ادا ہوتا ہے اور دوسری طرف سے دوسرا حق نہیں ادا ہوتا، کام خراب ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اب جب تک امت کو آپ یہ پہلے نہیں بتائیں گے، پہلے اس کا پڑھنا بھی تو واجب ہے، وہ کون پڑھے گا اس کو؟ لیکن افسوس ہے کوئی نہیں پڑھتا۔ اور اب ہماری صورتحال یہ ہوگی بھی قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں سب سے اچھا آدمی اس کو مانا جاتا تھا جس کا قرآن مجید سب سے اچھا ہوتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھ کر لوگ قرآن پاک سیکھا کرتے تھے۔ نبی کے پاس یہ نہیں مسئلے آ جاتے تھے لوگ پوچھنے کے لیے بھی جناب ہمیں بتا دیں کہ شلوار کتنی اونچی ہونی چاہیے اور فلاں کام کیا ہونا چاہیے۔ چھوٹے موٹے مسائل نبی سے نہیں پوچھے لوگوں نے، وہ خود بخود لوگوں کو سیکھتے تھے۔ اندر جو چیز تھی نا انسانوں کے کہ انسان بدلنا چاہیے، یہ مسائل تو پھر بھی اللہ درگزر کر دے گا، بندے نہیں بدلتے۔ اس وقت پوری دنیا کے اندر آپ دیکھتے ہیں کرپشن کا رونا رو رہے ہیں، ایک حکومت جاتی دوسری آ جاتی، کیسے ختم ہوگی کرپشن؟ کرپشن کا تعلق انسان کے ظاہری اعمال سے کوئی نہیں ہے کہ ایک بندہ آپ اس کے اوپر لگا دیں اور وہ بندہ جو ہے وہ اس کو روک لے، ایسا کچھ نہیں ہو سکتا۔ نہ کوئی قانونی اس کو پکڑ سکتا ہے، وہ قانون کوئی موم کی ناک بنا لے گا، جدھر چاہے گا قانون کو امینڈ کر لے گا، سارے 5-7 چور ملیں گے، وہ مل کے قانون کے اندر ترمیم پیدا کر لیں گے۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا اس کا کرپشن کا تعلق خالصتاً بندے کے قلب کے ساتھ ہے کہ بندہ اندر سے بدعنوان نہ ہو، باہر اس کے جو مرضی کرپشن ہوتی رہے، اس کے ساتھ والے ساتھی اپنا آفیسز کے اندر حرام کمائیں، رشوت کھائیں، جو مرضی کریں، یا اس کے ساتھ والی دکانیں ہیں، فیکٹریاں ہیں، وہ غلط چیزیں بیچتے پھریں، یہ نہ بیچے۔ یہ کرپشن اس کے قلب کا معاملہ ہے۔ قلب جب تک ٹھیک نہیں ہوگا اتنی دیر تک کچھ نہیں، اور قلب کا سارا تعلق جو ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید سے۔ جب تک قرآن مجید اپنا نور لے کر کسی آدمی کے قلب میں داخل نہ ہو جاتا اتنی دیر تک آدمی جو مرضی کر لے وہ گناہ کی زندگی بسر کرتا رہے گا۔ بظاہر وہ لوگوں کو نظر آئے گا اچھا ہے، نیک ہے، متقی، لیکن اندر اس کے جو بات چل رہی وہ غلط سے غلط چلتی جا رہی ہوگی۔ اس لیے پہلی چیز جو ہے وہ قرآن پاک سے تلاوت جو ہے نا، تلاوت اس کا حق ادا کریں بھی، تلاوت کرنی ہم نے قرآن کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے اندر کی کچھ چند واقعات میں آپ کو سناتا ہوں۔
اور اس کا صرف سادہ ترجمہ تاکہ وقت ضائع نہ ہو کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اسید بن حضیر بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ وہ رات کے وقت سورہ بقرہ تلاوت کر رہے تھے. رات کو سورہ بقرہ تلاوت ہو رہی تہجد کے وقت. دو نہیں، یہ نہیں بھی قل هو اللہ احد انا اعطیناک تبت یدا پڑھ پڑھ کے ختم کری جانی صورتیں. صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بہت کم لوگ ہوں گے جن کو حفظ قرآن نہیں تھا، ورنہ پہلی کھیپ جو حضور نے تیار کی ہے وہ ساری حفاظ قرآن کی تھی. سب حافظ ہی حافظ، بچے چھوٹے حافظ، بڑے حافظ، ہر بندہ حفظ پہ لگا ہوتا تھا. حفظ ہی ختم ہو گیا. جب تک کسی بچے کو کسی کتاب کا مین ٹیکسٹ یاد نہ ہوتا اتنی دیر تک وہ اس کی ایکسپلیٹیشن بھی نہیں کر سکتا. ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹے بچوں کو ہم کلیے رٹا دیتے ہیں، a² + b²، یہ رٹاتے ہیں. ہم پھر کیمسٹری کا بچہ ہو اس کو فارمولاز اور ریڈیکل اور ویلنسیاں وہ ساری اس کو سکھا دیتے ہیں. یہ سب چیزیں، مساواتیں حل کرنی فزکس کے اندر ہم دکھاتے ہیں. یعنی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو اپنے ذہن کے اندر بٹھانا ہوتا ہے اور نقش کرنا ہوتا ہے تاکہ وہ چیزیں بھولے نہ. اس لیے امت کا سلیبس، امت کا جو نصاب اللہ نے اور اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیا ہے وہ قرآن پاک ہے. جب تک یہ سلیبس حفظ نہیں نہ ہوگا اتنی دیر تک کوئی فائدہ نہیں ہوگا. وہ جو مرضی کرے، قرآن کبھی آگے سے پڑھے گا، پیچھے سے کبھی سورہ یاسین پڑھ لی، 5 سورہ نکال لیا، وہ اس کو پڑھ لیا، اپنا گزر اوقات کیا. یہ اس سے نہیں ہونا. سورہ ملک رات کو پڑھ لی، 2-4 سورتیں دم کرنے کے لیے رکھ لی، اس سے فائدہ حاصل کچھ نہیں ہونا جو امت مرضی کر لے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی جو تربیت فرمائی، جب تک ان صحابہ کرام کی طرز پر ہم نہیں آئیں گے اتنی دیر تک کام نہیں بننا. جو مرضی کر لے امت، نبی کے شاگردوں کی طرح کے شاگرد بننا پڑے گا پھر بات بنے گی. فرمایا یہاں پر وہ کہ ایک دفعہ وہ رات کے وقت سورہ بقرہ تلاوت کر رہے، پاس ان کا گھوڑا ان کے پاس بندھا ہوا تھا اور گھوڑا اچانک اچھلنے لگا. وہ خاموش ہو گئے. وہ گھوڑا بھی ٹھہر گیا، نہیں اچھلا. پھر انہوں نے تلاوت شروع کی، پھر گھوڑا اچھلنے لگا. پھر انہوں نے چپ خاموش ہو گئے، وہ پھر ٹھہر گیا. انہوں نے پھر پڑھا، پھر گھوڑا بد کے کبھی ادھر اپنی آوازیں نکالے گھوڑا. وہ سمجھے بھی گھوڑے کو کیا ہوتا جاتا ہے. وہ فارغ ہوئے تو ان کا بیٹا قریبی یحییٰ پڑا ہوا تھا. انہوں نے اس اندیشے سے بھی میرے بیٹے کو یہ گھوڑا نہ کہیں کچل دے یا کوئی نقصان نہ پہنچا دے، انہیں قرآن مجید پڑھنا جو ہے وہ ترک کر دیا. جب انہوں نے اسے دور کیا، گھوڑے کو دور کر دیا، بچہ الگ کر دیا، تو پھر انہوں نے اچانک ان کی نظر آسمان پر پڑی. آسمان پر ایک شامیانہ نور کا تنا ہوا تھا. نور کا شامیانہ، ٹینٹ لگ گیا، بہت بڑی کنوپی نور کی، دور دور تک اس طرح دائیں بائیں آگے پیچھے نور ہی نور. اللہ اکبر کبیرہ. اور اس کو ایسے لگا جیسے کہ اس کے اندر چراغوں کی روشنی ٹمٹما رہے، اس کے اندر ستارے اور چراغ اس طرح روشنی. دیکھے صحابی نے، انہوں نے کہا اللہ اکبر، یہ کیا. اور صبح ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور جا کے آپ علیہ السلام کو وہاں پر جا کر بتایا کہ یا رسول اللہ، رات یہ معاملہ ہوا ہے، بچہ پاس تھا، گھوڑا بدکا، 3 دفعہ میں نے پڑھا. پڑھنے کے بعد جب اچانک آسمان پہ نظر پڑی، وہاں تو شامیانہ نور کا ایک لگا ہوا تھا، لائٹیں اس کے اندر چلیں اور وہ نیچے آ رہا تھا. پھر میں دیکھا اوپر چڑھنا شروع ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی اور کچھ نہیں کہا. آپ میرا اقرا یا ابن حذیر، اقرا یا ابن حذیر، او ابن حذیر تو پڑھتا رہتا، او ابن حذیر کاش تو پڑھتا رہتا. حضور نے کہا پڑھتا رہتا، پڑھ. پھر آپ جوش میں پڑھ ابن حذیر، قرآن پڑھ. اسید تو قرآن پڑھ. اسید ان کا نام ابن حذیر. حضور نے کہا ابن حذیر قرآن پڑھتا رہتا. او ابن حذیر تو قرآن پڑھتا ہے. انہوں نے کہا اللہ کے رسول، میں ایسے پڑھتا، میں تو بچہ پاس تھا، قریب تھا کو میرے بیٹے یحییٰ کو رون ڈالتے، تو میں تو اس طرف متوجہ ہو گیا. میں تو جب اس طرف دیکھا تو پھر یہ نکلا. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تو نہیں جانتا وہ کیا تھا. پوچھا انہوں نے اللہ کے رسول سے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کیا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ فرشتے تھے جو تیری آواز کے قریب آ گئے. قرآن سنا تجھ سے انہوں نے، وہ یہ نہیں من 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 الحمدللہ، یہ نہیں ہو رہا تھا، وہاں کچھ اور ہو رہا تھا. صحابی اللہ کی یاد میں ڈوبا ہوا تھا، ذکر میں ایسا آنکھ بند پڑھ رہا ہے قرآن مجید، اپنے اللہ سے اس کی لو لگی ہوئی ہے. قرآن مجید عربی بھی تھا. قرآن پڑھتا ہے تو اپنے دل پہ بھی نازل ہوتا ہے، اپنے کانوں کو سنانا چاہیے. قرآن مجید تلاوت کرنی چاہیے. تلاوت یہ نہیں کہ منہ کے اندر اس کو پڑھنا ہے، منہ کے اندر پڑھنا بھی ایک دیکھی، لیکن اپنے آپ کو سنائے. لوگوں کو سنانا کیا ہے؟ انسان نے اگر اپنی اصلاح کرنی تو اپنی بات کو دہرائے. اور یہ جدید سائنس مانتی شے کو، اگر آپ سے کوئی گناہ نہ چھوٹتا، روز اپنے آپ کو کہیں گے او کاشف، او غافل، اور اللہ کی یاد سے منہ موڑنے والے اس گناہ کو چھوڑ دے.
ورنہ خدا کی پکڑ تجھ کو آ جائے گی اور ایک دن تو قبر کے اندھیر کے اندر وہاں ہوگا اور سانپ اور بچھو تجھے کاٹ کھائیں گے۔ روزانہ 7 دفعہ مراقبہ کر کے کوئی گناہ نہ چھوٹتا اگر بندہ اپنے آپ کو سنائے تنہائی کے اندر اور اپنے آپ کو کہو چھوڑ دے، کب تک تو کاشف علی غفلت پہ پڑا رہے گا، کتنی دیر تک خدا سے دور رہے گا، یہ جہنم کی آگ تیرے نزدیک آ گئی ہے، تجھے چھو رہی ہے، تو کہاں پر کھڑا ہے؟ تو دیکھ تو صحیح یہ جہنم کا گڑھ ہے جہاں پر تو کھڑا، اپنے آپ کو کرے نا تنبیہ، رات 7 دن نہیں گزریں گے آپ دیکھیں گے 7 دفعہ 7 رات 41 دن کر لے تو بالکل ٹھیک ہو، اپنا ہی نفس گناہ چھوڑنے پر مادہ ہو جائے گا، آہستہ آہستہ کوئی گناہ ہی نہیں ہے اس کے اندر سے رہ جائے گا۔ آپ نے فرمایا تو قرآن سنا اپنے آپ کو قرآن سنا، اپنے آپ کو قرآن سنانا چاہیے۔ بتاؤں گا میں آگے بھی نبی علیہ السلام نے کیا، قرآن نہیں اپنے آپ کو سناتے، لوگوں کو کہتے سنائیں، جا کے درس دینے شروع کر دیے، درسوں میں بیٹھ گئے، کچھ سنایا، چل اپنے گھر کے اندر قرآن بآواز بلند مترنم آواز سے، مر گئی وہ مائیں، دادیاں بھی مر گئیں، امیاں بھی مر گئیں جو صبح صبح قرآن مجید پڑھتی تھی، غافل بچوں کے پاس بیٹھ کے دادیوں نانیوں نے ہماریوں نے پڑھنا، خود ہی آنکھ اٹھ جانی، تھوڑی دیر بعد ہلاتے رہنا، اٹھ جا کیا پڑھے، یہاں پہ اٹھاتی تھی وہ، ہماری ماں بھی پڑھتی تھی، میری نانی نے میری دادی نے صبح قرآن مجید پڑھنے، وہ گھر کے اندر آواز گونجتی اس وقت، رحمت کے فرشتے آ جاتے تھے، پھر جب قرآن پڑھا جاتا نا بآواز فرشتے آ جاتے ہیں اسی وقت، جیسے یہ اسعید بن حضیر کے لیے آ گئے نا، فرشتہ آنا شروع ہو گیا، اب گھر میں فرشتہ نہیں آتا، شیطانوں نے ڈیرے ڈال لیے، کالے جنات، ہر بندہ کہتا ہے جی پریشانی ہے گھر کے اندر، دکھ ہے، مصیبتیں ہیں جی، ڈپریشن ہے، رزق نہیں بڑھ رہا، بیوی ٹھیک نہیں رہ گئی، بیوی کہتی شوہر اچھا نہیں رہ گیا، بچے ٹھیک نہیں ہیں، بدتمیزیاں ہو رہی ہیں، گستاخ ہیں، دولت تو ہے سکون نہیں، سکون کہاں سے ہے؟ جنات اور شیاطین نے تیرے گھر کو گھیر لیا۔ کیوں؟ جب فرشتے نہیں تیرے گھر کو محافظ فرشتے نہیں گھیریں گے تو چور ڈاکو نے گھر کے اندر آنا ہے، جب چوکیدار نہیں وہاں پر بیٹھا تو پھر چوروں نے آ کے اندر ڈاکے ڈالنے، پھر وہ گھر بھی لوٹیں گے، گھر میں بربادی بھی کریں گے، عزتیں بھی لوٹ جاتے، پیسہ بھی لوٹ کے لے جاتے، تباہی ہو جاتی، یہ عزت اور پیسہ سمجھ لے لٹ گیا سارا کچھ مسلمان کا، جب سے اسے اپنے گھر کے محافظ بند کر دیے۔ جس گھر کے اندر تلاوت ہوتی ہو اور ٹی وی گانا ناچ کچھ نہ ہو، آپ دیکھیں گے اس گھر کے اندر داخل ہوتے ہی آپ کو سکون آ جائے گا۔ دیکھے جا کر بڑے گھر ہیں ایسے، ابھی اللہ کی زمین سے ایسے گھر ختم نہیں ہوئے، یقین جانے نہیں ہوا، اس لیے قیامت بھی نہیں آ رہی۔ قیامت کے نہ آنے کی ایک وجہ کہ ابھی زمین پر کچھ گھر اللہ کے حجت کے طور پر دلیل کے طور پر قائم ہیں، اور ان گھروں کے اندر ابھی بزرگ ہیں، اور ابھی ان گھروں کے اندر کچھ نیک لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں اسلام کے مطابق ڈھال لی ہوئی ہیں، اس لیے ان گھروں کے اندر، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا فرشتے تھے جو تیری آواز سن کر تیرے پاس آ گئے، اگر تم پڑھتے رہتے اور وہیں رہتے اور لوگ ان کو دیکھ لیتے اور ان سے مخفی نہ رہتے، اللہ اکبر، لوگ دیکھ لیتے، علم الغیب، آنکھ سے پردہ ہٹ جائے، فرشتہ نظر آ جائے، یہ بڑی منزل ہے جو بندہ پا لیتا ہے۔ آپ نے فرمایا تو دیکھ لیتا، تو پڑھتا رہتا، اور اس وقت لوگ فرشتہ اتر جانا تھا، ادھر گلیوں کے اندر دیکھنا تھا لوگوں، صحابہ کرام نے بھی، یہ نور کے فرشتے انسان کون سے پھر رہے ہیں، آر پار ان کے جسم کے کوئی چیز نہیں، خوبصورت حسین، یہ کیا چیزیں ہیں یہ بڑی بڑی، انسان دنگ رہ جاتا۔ یعنی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اپنی بخاری اور مسلم دونوں میں روایت کیا ہے، اتنی پکی سچی ٹھکی یہ روایت ہے۔ افسوس ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر اب یہ نہیں ہوتا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح آپ چلے گئے، اور آپ نے فرمایا سنو، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، کیونکہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے وہاں شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اب سارا دن ناچ گانا لگاؤ، ہم سے پوچھ کر جاتے سورہ بقرہ لگاتے ہیں اپنے گھر میں، وہ 2 گھنٹے آدھا گھنٹہ بیوی نے لگایا، بعد میں سارے کام الٹے۔ جب آپ نے حکیم کی دوائی کھانے کے بعد اوپر سے بد پرہیزی کر لی، مجھے بتائیں وہاں کہاں آئے گا فرشتہ؟ فرشتہ آیا، اس کے بعد جب گند آیا تو وہ نکل گیا۔ اور ایک بات یاد رکھیں، پچھلے دن ایک بچہ پوچھتا تھا بھی میں قرآن مجید پڑھنا چاہتا ہوں، میرے سے قرآن پڑھا نہیں جاتا۔ میں نے کہا یار سارا دن تو میں تجھے دیکھتا ہوں گانے سنتا رہتا ہے، آتے گانے، ڈرائیور تھا جاتے گانے، صبح گانے، شام گانے۔ اور ایک بات ذہن میں رکھ لے کہ خدا کا نور اور شیطان کی غلاظت ایک برتن میں نہیں اکٹھی ہو سکتی، یا برتن کے اندر خدا کا نور رہے گا یا شیطان کی غلاظت وہاں پہ رہے گی، دونوں میں سے ایک رہیں گے۔ ایک طرف تم کو چننی پڑے گی، سراسر موم ہو یا سنگ ہو جائے، یہ 2 کاموں میں سے یا موم ہونا پڑے گا یا سنگ ہونا پڑے گا۔ یہ دل کے اندر کی بات ہے، اپنے دل کے اندر جمالے اللہ کا نور جب ہی آنا ہے جب یہ ٹی وی، انٹرنیٹ، یہ دوسری تیسری چیزیں ختم ہو جائے گی، حافظہ اللہ تیز کر دے گا، نسیان ختم ہو جائے گا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت وکیع نے یہ ان سے گزارش کی بھی، استاد محترم، حافظہ جاتا رہا، انہوں نے کہا بیٹا گناہ چھوڑ دے، گناہ چھوڑ دے، حافظہ ایسے نہیں بندے کہتے ہیں کیسے بھولتا پڑا ہوں، اور بھائی میں اب کیا کہوں، میں خود گناہ گار ہوں، میرا اپنا حافظہ نہیں رہ گیا، ہم سب گناہ گاروں کی ایک لائن ہے، فوج ہے، ہم سب مجرم ہیں جو اللہ کی بارگاہ کے اندر کھڑے ہیں، اور ہم سب پہ قیامت آ گئی کہ ہم اب اللہ کا دین بھول گئے، جس کے شیطان ہمارے اوپر آ گیا۔
اور دین یاد نہ صورتیں یاد رہتی. کون مسلمان تھا؟ ہمارے ایک استاد ہوتے اللہ نے جنت الفردوس میں جگہ دے. میں نے ان سے کہنا استاد جی آپ کو پورا قرآن مجید آتا ہے؟ مجھے کہنا آتا ہے. تو میں ان سے پوچھتا تھا یہ آپ روزانہ سورہ بقرہ پڑھتے ہو؟ کہتا ہے روزانہ پڑھتا ہوں. میں نے کہا یہ روزانہ سورہ بقرہ آپ کیسے پڑھے؟ کہتے ہیں اللہ کے بندے ہم انڈیا میں ہوتے تھے تو وہاں یہ بات کہی جاتی تھی کہ اسے اگر کوئی کہتے ہیں ہمارے ابا جی سے کہ یہ 250 سپارے میں نے یاد کیے ہوئے ہیں تو کہتا ہے 250 سپارے تو ہندو بنیے کو بھی یاد ہیں. تمہیں کس کیوں مسلمان وہ کہتے ہیں ہمارے یہ رواج تھا, یہ بات کہی جاتی کہ 250 سپارے تو ہندو بنیے کو بھی یاد ہوتے ہیں. وہ بھی ہمارے اوپر جب اعتراض کرتے تو قرآن پڑھ پڑھ کے اعتراض کرتے اتنے سپارے تو اس کو بھی یاد ہیں. سورہ بقرہ مطلب یہ تھا کہ تم اپنے گھر کے اندر اس کی تلاوت کرو, اس کے مفہوم معنی سب سمجھو. اور تلاوت ہے کہ پہلی شاید تلاوت آپ نے فرمایا, تلاوت ہی نہیں ہوتی. کون 250 سپارے روز پڑھے؟ ہے کسی کے پاس ٹائم؟ بندے کسی کو کہہ دے جی آپ نے 250 سپارے پڑھنے, کہتے جی کاش سب بڑی لمبی ہوتی ہے, کوئی تھوڑی تھوڑی کر کے ہم سارے پڑھ لیا کریں. اللہ اکبر, 2.5-3 گھنٹے کی فلمیں, 1.5-2 گھنٹے کے پیکج, انٹرنیٹ فیس بک پہ 4-4 5-5 گھنٹے, 24 گھنٹے آن لائن. بھی کوئی تصویر ضائع نہ ہو جائے جو میں نہ دیکھوں. ہر شے میری نظر سے گزر کے جائے کہ دنیا کے اندر تماشے کیا ہو رہے ہیں, نئی انجینئرنگ کون سی آ گئی ہے, نئی چیزیں کھانے کی پکانے کی, خواتین کو یہ بیماری لگی رہتی وہ ادھر مصروف رہتی ہیں. ہر گھنٹے بھی اپ ڈیٹ رہیں, بھی حکومت نے جو کرپشن کی اس کا ہمیں پتہ چلتا رہے. اور میں سب سے پہلا بندہ ہوں جس کو بریکنگ نیوز تو بیٹا آ گئی ہے, بریکنگ نیوز تو آ گئی. اللہ نے کہا امہ ہاویہ, تو جہنم کے اس کے آخری گڑھے کے اندر میں دھکیل دوں گا تجھ کو. بریکنگ نیوز تو ہو گئی. اللہ نے فرمایا میں تجھے تو دیکھتا نہیں, وقت قریب آتا جاتا ہے اور تم لوگ بالکل غفلت کے اندر ہو. اللہ نے فرمایا بریکنگ نیوز تو تجھے میں نے بتا دی کہ بندہ تو غفلت میں ہے, تیرا تھوڑا وقت رہ گیا دنیا کے اندر سے جانے کے لیے. کتنے لوگ ہیں, رات ہی ایک دوست کا پیغام آیا, بھائی جان کہتا نماز پڑھ کے بس سحری کر کے سوئے, جوان بھائی اٹھا ہی نہیں, ایسے 20-30 سال کا 40 سال کا اٹھا ہی نہیں, بس لیٹا کے بڑا لایا, دیکھا بھائی مر گیا اسی وقت. ایک بالکل 22 سال کا نوجوان بتایا کہ بالکل اچھا بھلا تھا, کھانا کھا رہا تھا, دوسرے دوست نے خبر دے دی, کہتا میرا بھی بھائی مر گیا. وہ پوچھا کیا ہوا, کہتا بالکل ہارٹ اٹیک ہوا, 22 سال کے لڑکے کو ہسپتال لے کر کے مر گیا. وہاں پر جا کے اللہ کی بارگاہ میں دونوں پیش ہو گئے. خدا پوچھے گا بھی بالغ ہونے کے بعد تو نے اپنی زندگی کن کاموں کے اندر صرف کی, ذرا مجھے اپنی داستان سنانی شروع کر. حکم ابن آدم کو فرمایا قدم نہیں اٹھانے دے گا, وہاں سے اسے پوچھے گا حکم بیان کر, بتائے تو نے وہاں پر دنیا کے اندر کیا. یہ بات کیا کہ چپ ہو جائے, کیا بتائیں گے, سنائیں نا اپنی داستان. کہاں سے شروع کریں گے میں اور آپ؟ کیا خدا کو ہم وہاں پر جا کر بتائیں گے بھی یا اللہ ہم نے یہ گناہ کیے تھے, زندگی یہاں سے شروع کی تھی کہ پہلی جب ہماری آنکھ کھلی تو ہم نے یہ گناہ کرنا شروع کیا. اپنی یادداشتیں کہاں سے شروع کریں گے؟ شرارتوں سے, بدماشیوں سے, گناہوں سے, بدکاریوں سے, فحاشیوں سے. کس سے داستان شروع کرنی؟ یا اور کچھ نہ کریں, کچھ نہ کریں, آپ بالکل ٹھیک تھے, کوئی گناہ نہیں کیے. لیکن ایک بات سب کی پکی ہے, ہم اپنی بات کا آغاز غفلت سے تو کریں گے نا. غفلت سے اللہ پاک سے کریں گے کہ ہاں یا اللہ تیری یاد سے میں غافل رہا, مجھے نہیں پتا چلا کہ مجھے اپنی غفلت کو دور کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا. میں تو چپ کر کے لگا رہا اپنی دنیا کے من میں, کچھ بھی نہیں کیا, پڑھائی میں دل لگا لیا بچے نے, لیکن غفلت میں رہا. کتنے ایک نوجوان عورت تھی, بالکل اس سے کہا گیا خاتون نے کہ تم نیکی کا کوئی کام کر, یہ بھی 2-4-5 سال کی پرانی بات ہے. اس نے اسے جب بات کی, اس نے کہا میرا بھی بہت وقت پڑا ہے, میں تو MSc کرنے والی ہوں, بس یہ چند دن کی بات ہے. بازار جا رہی تھی, لگا اس کے اندر ٹرک, دماغ ہی پہلے نکل کے باہر. تو نے کہا تو بڑی ذہین ہے, دماغ کا صحیح استعمال کر. کہتی ہے MSc کروں گی پھر ادھر آؤں گی دین کی طرف. دماغ ہی باہر نکل کے آؤ جا کے. اللہ نے کہا یہی دماغ تھا جس میں MSc تو نے کرنی تھی. یہ بایو, کیمسٹری, فزکس, اکاؤنٹنگ, یہ ساری تو نے یہ پڑھانی تھی اور پڑھنی تھی. کون آدمی جو اپنے بچوں کا حفظ قرآن اس کو ہی کراتے ہیں, جو بچہ بیچارہ اس طرح کا معذور ہو, کون؟ اور ہر ایک باپ کو یہی لگتا ہے کہ اگر میں نے دین پڑھا لیا اپنے بچے کو, یہ دنیا کے اندر کامیاب نہیں ہوگا. اس کا فیصلہ باپ نے کر لیا. اللہ اکبر, ایمان لاؤ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں کے پیٹ میں بچہ بھی نقش کیا جا رہا ہوتا ہے, اس کے نین اور نقش بنائے جا رہے ہوتے ہیں, ابھی اس کا بالکل ہاتھا کھینچا جا رہا ہوتا ہے. 4 مہینے کے وقت جب حمل ٹھہر جاتا ہے, لکھ دیا جاتا ہے کہ اس کا رزق کیا ہوگا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. بچہ ماں کے پیٹ سے باہر نہیں آیا, اندر ہی تھا 4 مہینے کا. فرمایا فرشتہ لکھ, یہ رازق بن گیا. اپنے آپ کو نہیں نہ کہتا اس طرح کے کفریہ جملے اور کفریہ سوچیں اور کفریہ احساسات اپنے اندر پیدا کرنے کے بعد بندہ کس مقام پہ کھڑا رہ جاتا ہے. مومن کا احساس بالکل دوسرا ہونا چاہیے. تو اولادوں کے لیے نصاب ہی کوئی نہیں دیا. کسی بچے کو حافظ قرآن اگر 5 یا 7 ہیں تو میرے ایک ماموں تھے, انہوں نے الحمدللہ سارے بچے حافظ قرآن, 2 ایک رہتی تھی, انہوں نے شادیوں کے بعد بھی کر لیے. پھر کیسا وقت ہوتا ہے کہ جب سارے حافظ 9-10 حافظ قرآن ہوں, 5-6 بچے سارے کے سارے آپ کے وہاں قرآن پڑھ رہے ہوں, جنازہ اٹھے,
باپ کا جس وقت دعائیاں آسمان تک پہنچ جائے، اس سے پہلے کہ بندہ قبر کے اندر پہنچے، اللہ اولاد کی دعائیاں سن کے حفاظ قرآن کی اس کے باپ کی قبر کو، ماں کو ٹھنڈا کر دے. یہ قیام یہ ہے، اور وہ بندے کو جانے سے پہلے اس کی قبر ٹھنڈی ہوئی ہو اور سکون کی یہ اولاد کی تربیت کر کے جائے. ایم ایس سی کرا لو جی، بی ایس سی کرا، کیا اس ایم ایس سی بی ایس سی کا 20-30 ہزار کی نوکری رکھ کے پھر کرے گا کیا؟ وہی مشکلات زندگی کی. اور زندگی کے اندر کا یہ فلسفہ ہے، آپ مر جائیں، آپ کے مرنے والے دن بھی آپ کے کام باقی رہتے تو پھر بھی مصیبتیں ختم ہوتی، پھر بھی زندگی. یہ زندگی اور غم اور پریشانی یہ ایک دوسرے کا حصہ ہے. ایک طرف سے دیکھیں گے تو آپ کو زندگی نظر آئے گی، دوسری طرف وہ غم ہے. قید حیات و بندے غم، غالب کہتا اصل میں دونوں ایک ہیں. موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں؟ اس نے کہا موت سے پہلے کب جان چھوٹنی ہے؟ یہ کہ زندگی کی قید ہوئی یا غم ہوا، یہ زندگی ایک ہی شے کے دو نام ہے. سائے کی طرح میرا سایہ، اس کے ساتھ غم لگے ہوئے ہیں. ابھی 2-1 منٹ کی خوشی ہوگی، اس کے بعد پھر کوئی نہ کوئی خبر آ جاتی ہے کہ فلانی شے نہیں رہی، فلانی شے. ٹینشن، ڈپریشن، اللہ نے فرمایا ٹینشن اور ڈپریشن کا صرف ایک ہی علاج ہے، اپنے گھر میں سورہ بقرہ پڑھ اور ڈیلی پڑھ، اس کے بعد تجھے پتا چلے اور اس کے احکامات تیرے اوپر اتریں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اگلی بات فرمائی وہ تو کمال کی فرمائی، اور مسلم نے اس کو بیان کیا. ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا سمیت ہو، جب آ جائے لفظ سمیت ہو صحابی اخیر کر دیتا. پھر اس وقت وہ کہتا یہ اور نہیں کہ اس سے میں نے سنا، میں اور یہ دونوں میں تھے تو اس سے میں نے سن لا اور مجھے پتا چلا کہ حضور نے یہ فرمایا. پیغام ہوتا ہے نا، بعض کا شاگرد ہوتا ہے، بعض کا دوسرا بتا دیتا ہے بھی یار آج حضور نے یہ فرمایا. نہیں، جو سمیت ہو آ جائے نا جس وقت بھی، صحابی کہتا میں نے اپنے ان 2 کانوں سے سنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کہ قرآن پڑھا کرو، اقرأ القرآن، کیونکہ وہ روز قیامت اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارشی بن کر آ جائے گا اللہ کی بارگاہ میں. شفاعت، نبی بھی ساتھ کھڑا ہوگا. نبی کا پہلا شکوہ جو قرآن مجید نے اللہ نے ذکر کیا، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ جو ظالم ہے نا مسلمانوں کے بارے میں ہوگا، کفار کے بارے میں تو چلو ہونا ہی ہونا نا، کہ میری قوم نے اللہ قرآن کو چھوڑ دیا. بعد میں قوم 2 طرح سے، ادھر سے قریش بھی آ گیا، داخل ہو گیا، ہم بھی اگر وہی حرکت کریں گے تو اللہ کی بارگاہ میں گویا ہمارا شکوہ بھی وہاں پر ہو جائے گا. نبی بھی سفارشی ہو، ادھر سے نبی کے ساتھ 2 ہی تو چیزیں، یا نبی ہوتا ہے یا قرآن، دونوں چیزیں ساتھ. اب نہ دونوں چیزیں سفارشی بن جائیں گی اللہ کی بارگاہ میں. اور آپ نے فرمایا سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران 2 چمکتی روشن صورتوں کو پڑھو. 2 چمکتی، اللہ کے نبی نے فرمایا چمکتی صورتیں ہیں آل عمران اور بقرہ. اور آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ وہ قیامت کے دن 3 مثالیں نبی نے دی، قیامت کے دن وہ اس طرح آئیں گی گویا 2 بادل ہیں، اللہ اکبر، سفید رنگ کی چمکتی ہوئی آ جائیں گی بندے کے اوپر. بندے پہ جب ہونی نا مشکلی، یا الہی گرمی محشر سے جب بڑھ کے بدن، اللہ اکبر، وہ جسم اس وقت بھڑک رہا ہو، آگ لگی ہونی. روزہ رکھتے نا تو شام کو آپ دیکھیں جسم تپ رہا ہوتا ہے بندے کا، تو پانی اس لیے بہاتے بھی ٹھنڈا ہو جائے جسم، ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی، وہاں ڈی ہائیڈریشن ہو جانی، بندے کی تباہی ہو جانی وہاں پر بندہ. اور وہاں پر دیکھے گا کہ او یہ میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوں، پانی پینے کو دور دور تک نہیں ہوگا، بالکل لک لک، یہ صاف ستھرا چٹگل میدان تانبے کی طرح تپتا ہوا، بالکل اللہ تعالیٰ اوپر سے پھر بندے کو بتائے گا بھی آپ کیا صورت ہے. اس وقت آ جائے گی صاحب باغ بنا لے گی اوپر آ کے، شامیانہ تن جائے گا، مومنین کو ڈھونڈ لیں گی اپنی صورتیں، جہاں جہاں مومن کھڑے ہوں گے ادھر ادھر آ کے کھڑی ہو جائیں گی، اسی کو وہ صرف اسی تک محدود ہو، کسی اور تک نہیں ہونی، بالکل اسی تک محدود ہوگی، وہ اس وقت آ جائیں گی. اور فرمایا یا 2 بادل آ جائیں گے یا 2 شامیانے آ جائیں گے، یا پرندوں کے غول ہیں جو صفے بندھے ہوئے اپنے پڑھنے والوں کے حق میں بحث مباحثہ کریں گے، آ جائیں گے اللہ کی بارگاہ کے اندر، بالکل جھگڑا یحاجون. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اس کے بارے میں فرمایا، آپ نے فرمایا وہاں کے تحاجانی، دونوں آ کے اللہ کی بارگاہ کے اندر جھگڑا کریں گی، بحثیں شروع ہو جائیں گی. اللہ پوچھے گا بندے کو کس لیے چھوڑوں؟ یہ اللہ کو سارا کچھ ہی پتا ہے، صرف کاروائی دکھانے کے لیے. اللہ چونکہ علیم ہے نا تو اس نے اپنا علم ظاہر کرنا ہے، تو علم ظاہر کرنے کے لیے پھر وہ فرشتوں کو بھی اکٹھا کرے گا، کچھ سوال جواب جو ہونے وہ سارے یہ اپنے علم کے مطابق وہ فیصلہ کر دے، سب چلے جائیں جنت دوزخ میں، کوئی فائدہ کوئی نہیں ہوگا. لیکن چونکہ اللہ نے کہا نا حجت، دنیا کے اندر بحثیں باسیں کرتے ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، تو صرف اس بحث باسے کا خاتمہ کرنے کے لیے نا وہاں جو جتنی بھی ہوگی نبی بات کرے گا، سارے یہ مشرکین کے جتنے شرک کرنے والے ہیں، اولیاء اللہ بنائے ہوئے انہوں نے، یہ سارے آ جائیں گے، یہ سورج چاند ستارے بت کھڑے سب بلا لے گا. یہی کام کرتے تھے. اللہ کہتا ہے اس طرح تو بحث باسے کے بغیر ہی بات ختم ہو جانی. بحث باسا ہی بندہ کیوں؟ ان الانسان، انسان کیا ہے؟ یہ جھگڑالو پیدا ہوا ہے، ہر بات پہ جھگڑا. اللہ نے کہا جھگڑے تیرے ختم کر دوں گا میں وہاں. لیکن اگر وہاں پر یہ دونوں صورتیں کھڑی ہو جائیں، بارگاہ الہی میں وکیل بن جائیں گی، جیسے سپریم کورٹ میں وکیل کھڑا ہو جاتا ہے، بحث شروع ہو جائے گی، ہم اس کو کس لیے بخشے. وہ کہیں گے اللہ اس وقت یہ تلاوت کرتا، سورہ بقرہ اٹھے گی،
اس کا پہلا حصہ بولے گا اللہ الف لام میم، یہاں سے چلیے گی بات، اور پھر اگلا حصہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ بحث کرنی شروع کر دے، جھگڑے گفتگویں ہونی شروع ہو جائیں گی اللہ کی بارگاہ، سورہ آل عمران شروع ہو جائے گی، پھر اس کی بات چلے گی، اللہ نے فرمایا وہاں پر آپس میں پھر دونوں اللہ کی بارگاہ میں بحث مباحثہ کریں گی۔ حضور نے فرمایا کیونکہ سورہ بقرہ پڑھا کرو، کیونکہ اسے حاصل کر لینا باعث برکت ہے، اسے ترک کر دینا باعث حسرت ہے، اور اس کو پڑھ لو۔ آج اللہ کا نبی کہتا ہے تمہارے گھر میں فرشتے آ جائیں گے، دل کو سکون ہو جائے گا۔ دل کا تعلق سکون کے ساتھ ہے، اور یہ بات سمجھ لیں، پیسہ ہوتے بھی سکون نہیں ہوتا، اور بعض بندوں کے پاس پیسہ نہیں بھی ہوتا پھر بھی سکون ہوتا ہے۔ وہ کیا وجہ ہے؟ وہ اپنی لو اللہ سے لگا کے رکھتے ہیں نا، تو فرمایا باعث حسرت، اور اسے آپ نے فرمایا جادوگر اسے حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ جادوگر کے نصیب کی بات نہیں، یہ دل کا سکون، کیونکہ جادوگر تو گھر کے اندر انتشار پھیلا دیتا ہے، بین المرء و زوجہ، میاں بیوی کے درمیان جھگڑے ہو جاتے ہیں، فرمایا وہ نہیں اس کو پا سکتا، اس کی برکت ایسی ہے وہ جادو کو بھی ختم کر کے رکھ دے گی۔ لیکن کون ہے جادو کا علاج کرنا چاہتے ہیں بھی وہ ہو جائے، باقی جو اس کے جز ہے نا رحمت برکت وہ نہیں ہم حاصل کرنا چاہتے، وہ تباہی اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسی طرح ایک آپ نے فرمایا یہ آپس میں بحثیں کریں گی، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اور ایک وضاحت کی۔ آپ نے ایک آدمی آیا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر موجود ہوا، تو اس نے عرض کیا یا رسول اللہ میں سورہ اخلاص سے محبت کرتا ہوں، میں سورہ اخلاص سے محبت کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اِنَّ حُبَّكَ إِيَّهُ أَدْخَلَكَ الْجَنَّةَ، تیری محبت تجھے جنت میں داخل کر دے گی۔ کتنے لوگ ہیں جو سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، لیکن سورہ اخلاص پڑھتے ہیں 3 دفعہ پڑھ کے مردے کو بخش دو، ہو گیا بخشش، اس کی بات اپنی بھی تو سوچ، تیری مردے کو تو نے بخش دیا، اپنی بخشش کا سامان کیا ہے تیرا؟ یہ سوال سے پوچھنے کا سورہ اخلاص کیا ہے؟ کیوں اس کی آیت کے اندر وہ بندے نے اس لیے پڑھی سورہ اخلاص، وہ کہتا ہے اس میں میرے رحمان کی بڑی تعریفیں کی گئی۔ رحمان لفظ بولا اس نے، کہا میرا رحمان رب جو ہے نا، کہتا ہے اس کی بڑی تعریفیں کی گئی، یعنی اس کو شرک سے نفرت تھی، شرک کی نفرت کی بنا پر قل هو اللہ احد جو آدمی پڑھتا ہے اور خلوص قلب سے پڑھتا ہے اور بار بار پڑھتا ہے، وہ تو 50,000 فرشتوں کی لائن لگ جاتی وہاں پر آ کر کے اس آدمی کی، اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے فرشتے اتر آتے ہیں۔ یہ سورہ اخلاص پڑھتا تھا، یہ نبی علیہ السلام کے دور میں یہ ہوا، لیکن ہم نے یہ نبی علیہ السلام کے دور کی باتوں کو کوئی نہیں سمجھتے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو بھی نبی علیہ السلام نے کہا کہ تم بھی اپنے گھر کے اندر رات کو سورہ بقرہ کی آخری آیات نبی علیہ السلام نے جس نے پڑھا آمن رسول بما انزل، یہ ساری جو آدمی اس کو پڑھتا ہے، یہ آپ نے فرمایا اس کو جو ہے کفایت کر جائے گی، یہ ساری کفایت، ساری رات کے لیے کفایت پڑ جائے، قیامت کے دن اللہ اس کے جھولی بھر دے گا دامن اس کا، بھی تو میرے یاد کر کے رات کو سویا کرتا، بستر پہ کون سو؟ آخری دفعہ موبائل فون بند ہوتا ہے، میں آپ کو صاف بتا دوں، سائلنٹ پہ لگائیں، آف کرے یا کوئی اور وجہ، آخری دفعہ آپ موبائل بند کر کے سوتے ہیں، وہ نہیں کر کے سوتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اب نبی علیہ السلام کی شب قدر کا اس کے بارے میں آپ علیہ السلام رات کو قیام جب ہوتا، حضور پر نور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی آدمی ایک رات آپ گھبرائے ہوئے بیدار ہوئے، یہ حدیث سننے والی ہے، پیغمبر اٹھے فٹافٹ، اللہ جانے اپنے نبی کو خواب میں پتہ نہیں کیا کچھ دکھا دیا امت کے بارے میں، بہت کچھ دکھایا، اور اللہ کے نبی نے فرمایا میری تو آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ تمہارے گھروں کے اوپر فتنے اس طرح گر رہے ہیں جس طرح زوردار بارش نہیں ہوتی، فتنہ ہی فتنہ، اولاد، بچے، مال، دولت، حب جاہ، پیسہ، ڈپریشن، فتنہ ہی فتنہ، خدا سے شکوے، شکایتیں، غلاظتیں، سب کچھ اللہ نے کہا فتنہ ہی فتنہ فرمایا سبحان اللہ، آج رات کس قدر خزانے نازل کیے گئے، ادھر سے اللہ نے خزانے بھی دکھائے کہ نبی دیکھ لے کہ آج دیکھنا رات کو کس خزانے، جو لوگ تہجد گزار تھے، نمازی، ان کے گھروں کے اوپر رحمت آ جاتی، برکتیں اس کے اوپر، ان کی تجلیاں لگ پڑ رہی ہیں، ان کی تجلیاں لگ پڑ رہی ہیں۔ دیکھیں نا جو بجلی زیادہ زائد کرتا ہے پھر گورنمنٹ کیا کرتی، بل زیادہ آ جاتا ہے، جس آدمی نے کم کیا ہو تو اس کے کم آ جاتا ہے، تو اللہ پاک نے پھر فرمایا کہ رحمت کے خزانے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے اوپر لوٹانے شروع ہو جاتے ہیں، اور فرمایا کس قدر عذاب میں نے نازل ہوتے ہوئے فتنے دیکھے ہیں، عذاب ہی عذاب گھروں کے اوپر نازل ہو رہے ہیں، ہر طرف عذاب 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 ہی ہو گیا۔ رونا حکومتوں کا رونا چھوڑ دیں، اپنی جان کا رونا روئیں کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں، اپنی جانیں دیکھیں۔ اللہ نے فرمایا قوا انفسکم واہلکم النار، اوے اپنے آپ کو بچا لے، انفسکم کب کہا کہ حکومت کو جا کے بچا لے، کہا اللہ کے اپنے آپ کو بچا لے، تو اور تیرا گھر آگ کے اندر جا رہا ہے، جہنم کے گڑھے کے اوپر کھڑا ہو گیا، یہی بیٹیاں، یہی بیٹے، یہ بیوی، یہ بہن، یہ بھائی، یہ ماں، یہ باپ۔ اللہ نے فرمایا یہ چچا تایا تیرے اوپر لازم تھا کہ تو سب کو اللہ کی طرف بلاتا، لیکن افسوس تو کسی کو اپنی طرف نہ بلایا،
اور غافل اپنی غفلت دور کر لے، دلا غافل نہ ہو کہ یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، بغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے، تیرا نازک بدن بائی جو لیٹے سیب پھولوں پر ہوئے گا ایک دن یہ مردار، پھر کرموں نے کھانا ہے، آ جائیں گے کیڑے۔ سرکار نے فرمایا جو لوگ اللہ کی راہ میں نہ دیتے، یہ کفار کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کافر لوگوں کے بارے 99 سانپ اژدہے اس کے اوپر مسلط کر دے گا اس آدمی کو 99۔ اور حضور نے فرمایا ایک اژدہا ایسا ہے کہ زمین پر اگر وہ اپنی پھنکار مارے تو زمین کے روئے زمین کے اوپر کوئی شے اگنے سے ختم نہ رہ جائے، سب چیزیں تباہ ہو کے رہ جائے۔ 99 جس کے اوپر 99 آ جائیں گے، اور کیوں دلا غافل نہ ہو کہ یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، اور دل اپنے آپ کو نہ لگا اس دنیا کے ایک دم چھوڑ جانا ہے، پڑا رہ جاتا ہے۔ ہمارے مولانا صاحب کو اپنی کتابوں کا بڑا شوق ہوتا ہے، میری کتابیں پوری کر دو، سیٹ کر دو۔ جس دن دروازہ میں نے ان کا کھولا تو دروازہ کھولا، میں نے کہا مولانا صاحب چلے گئے آپ، ایک دم چلے گئے، کتابیں پڑھی رہ گئی۔ میرے دادا جی کہتے تھے یہ دولت میری ہے، میں ہوں گھر کے اندر سربراہ، جو میں کو بڑی دولت تھی ان کے پاس۔ جس دن وہ اٹھے میں ہلا کے دیکھوں بولیں کوئی نہ، اور چلے گئے۔ میری ماں تھی چلی گئی گھر سے، وہ پیسہ سونا پڑا رہ گیا، چلے جا، ایک دم پتہ بھی نہیں چلتا، دونوں ہاتھ خالی ہوتے ہیں، دونوں ہاتھ، جیبیں بھی نہیں ہوتی، کفن کو لگی ہوئی بھی ہر سوٹ کو تم جیبیں لگوا لیتے وہ بھی نہیں ہوتے، پتہ نہیں چلتا، ایک دم پتہ چل گیا دل پر کہ یہ ایک دن چلے جانا ہے۔ یہ سب کچھ یہاں پہ پڑا ہونا ہے، بچوں نے اٹھا کے تجھے باہر چارپائی پہ ڈال دینا ہے، اب تھوڑی دیر کے بعد اعلان ہو جائے گا کہ فلانا کاشف صاحب نہیں فوت ہوئے، جنازے کا اعلان بعد میں کیا جائے گا، جنازہ اٹھا لو، جنازے کو رکھ دو، میت کو قبر میں اتار دو، میت کو یہ دے دو، میت کے پیچھے یہ میت ہو گئی۔ اللہ نے کہا انک میت و انہم میتون، نبی مر، تو نے بھی جانا ہے، مر انہوں نے بھی جانا ہے، ایک دن سب چلے جائیں گے، میری بارگاہ کے اندر میتیں ہو کر آ جائیں گے، میرے سامنے وہ مرے ہوئے ہوں گے۔ اللہ نے فرمایا میں کہوں گا اٹھ جاؤ اور دو مجھے اپنا حساب۔ یہاں پر نبی علیہ السلام نے فرمایا ان کو، اور پھر آپ نے اپنی بیویوں کی طرف اشارہ کیا، یرید ازواجہ، ادھر اشارہ کیا۔ آپ علیہ السلام نے اپنی بیویوں، نبی اپنی بیویوں کے بارے میں یہ بات کہتا ہے کہ یہ بھی سونے والیوں کو، کون؟ نبی کی بیویاں۔ ادھر گھر میں بیویاں اٹھتی ہیں؟ کوئی نہیں اٹھتی۔ وہ رات کو آپ سونے نہیں دیں گے اس کو، یہ بنا دو، جوس بنا دو، فلانا بنا دو، یہ کر لو، وہ کر لو۔ عشاء کے بعد کون سونے دیتا ہے اپنی بیوی کو؟ وہ بھی دن میں تھکی ہوئی ہوتی۔ ظالم مرد روز قیامت اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جائیں گے، لائنیں لگ جائیں گی، کیا بیوی اگر نیکی نہیں کرتی تھی، بدکار تیری وجہ سے نہیں کرتی، لیٹ رات کو آ رہے ہیں، لیٹ جا رہے ہیں، افطاریاں باہر ہی ہو رہی ہیں، چیسے کھیل رہے ہیں باہر کھڑے، لڈو ہو رہی ہے، بہت اپنے کوئی شراب پی رہا ہے، کوئی کدھر مگن ہے، کوئی یاروں کے پاس گپیں فضول کی ہانک رہا ہے، ادھر بیٹھے جی ہم اکٹھے یار ہو جاتے، کوئی دل کا بخار دور کر لیتے ہیں۔ اللہ کے بندے دل کا بخار یوں دور نہیں ہونا، دل کا بخار اس طرح دور نہیں ہونا۔ اللہ نے فرمایا اگر تیرے دل کو کوئی اطمینان چاہیے، سکون میں آنا چاہتا ہے تو گھر لوٹا، تنہائی میں بیٹھ کر اپنے رب کو یاد کر لے، اللہ سے مانگ معافی۔ بیوی کا پوچھا ابھی کوئی اللہ کی عبادت کی، بندی خدا کی تو نے، اور دن میں کوئی قرآن مجید پڑھا، کوئی قرآن مجید کوئی صورتیں، کوئی گھر کے اندر نفل نوافل تو نے پڑھے، کوئی اللہ کو یاد کیا؟ بیوی کو تو گھر میں ٹی وی لا کے دیا، کمرے کے اندر رکھا ہوا ہے کہ جب چاہے شروع سے لے کر آخر تک 70 چینل دیکھا، 250 چینلوں کی وہ آ گئی ہے، لگ گئی، پھیل گئی مسلمانوں کے گھروں کے اندر۔ کبھی نیکی اس طرح پھیلائی مسلمانوں نے پیسے دے کر کے؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتابیں آئیں کبھی مسلمانوں کے گھروں کے اندر؟ نہیں، کوئی قیامت آ گئی مسلمانوں کے گھروں کے اندر اور لا کے فون پیکج بیٹیوں کو دے دیے۔ دوسرے ایک صاحب مجھے بہت ملے، کہنے لگے میں تو اپنی بیٹی کو بالکل سادہ اتنا سا موبائل لے کر دیا، وہ یعنی وہ اس موبائل کو گناہ ہی نہیں سمجھتا۔ بات ہی تو تھی جو غیر مرد کی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب نبی کی بیویوں کوئی تم سے کوئی چیز مانگے پردے کے پیچھے سے بھی، نہ دیکھ رہا ہے نہ کوئی شہوت کی بات کرنے کے لیے آیا ہے، اور بیوی بھی نبی کی ہے، اور نبی کی بیوی بھی وہ ہے جو امہات المومنین، نکاح حرام ہے ان کے ساتھ، پاک ازواج مطہرہ، پاک بیویاں۔ اللہ نے فرمایا یہ آ جائیں تیرے پاس کوئی نبی کی بیویوں گھر کے پردے سے، تو پھر تم اپنی آواز میں تھوڑی سختی پیدا کر کے، لوچ نہ ہو، لوچ نہ ہو، ایسی لہک کے بات نہ کر نبی کی بیوی، تو ان کے ساتھ مبادہ، اس کے دل میں کوئی طوفان اٹھ جائے۔ آپ نے یہ نبی کی بیوی لینے والا صحابی، نبی کی بیوی کا بیٹا روحانی، نکاح اس سے حرام۔ غامدی کا تو دماغ خراب ہوا ہے، وہ جو یہ باتیں کہتا ہے جی عورت اور مرد آپس میں سلام بھی لے لیں تو کچھ نہیں ہوتا، نہیں ہوتا تو تجھے کچھ نہیں ہوتا ہوگا، لیکن اسلام میں جو مرد ہیں ان کو سب کچھ ہی ہوتا ہے، ان کے دل کے اندر خیالات بھی آتے ہیں، وسوسے بھی آتے ہیں، خطرات۔ اور ایک عورت کہتی میں مردوں سے بات چیت کر لیتی ہوں، میں بے پردہ بھی کر لوں تو کون سی قیامت؟ بی سن لے، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی آدمی نہیں ہے، اور نبی کی بیویوں سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے۔ وہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو آ کے جبریل امین سلام کہے اور نبی کی دنیا اور آخرت میں وہ بیوی ہو، اس کو اللہ یہ ہدایت دیتا ہے کہ مت اپنے دل کے اندر یہ خیال ہے کہ پردہ کر لے، اپنے اوپر چھپا لے اپنے بطولے باش و پنہا شعازیاس،
او فاطمہ بن جاؤ اور دنیا سے چھپ جا اور چھپ کے اپنے آگوشے تو حسین پہ گرے، تب تیرے گود کے اندر حسین ابن علی آئے گا۔ بچے چاہیے، حسین ابن علی ہمیں امت کے اندر ایک پیغام دیتے ہیں کہ نبی نے فرموز کے اندر ڈال کے صدقے کی کھجور نکال لی، اور بیٹا سادات پر صدقہ جو ہے حرام ہوگا، قانون بن گیا شریعت اسلامیہ کے سادات کو صدقہ دیا جائے۔ بچہ ہے 7 سال کا، حسن کا بچہ نبی علیہ السلام کا، بچے کو نبی پاک نے کہا نانا جان 7-8 سال کے بچے کو پوچھتے نانا جان کون سی دعا پڑھوں؟ نبی کہتا ہے پڑھ اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت۔ نبی سکھا رہا ہے 7 سال کا بچہ، امت کو بچے سے دعائے قنوت ملی نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ امام کعبہ بھی آج وہی دعا پڑھتا ہے، میں بھی وہی دعا پڑھتا ہوں، مسجد نبوی کا امام بھی وہی پڑھتا ہے، امام قباء بھی وہی پڑھتا ہے، فلسطین میں بھی وہی پڑھی جاتی ہے، پاکستان میں بھی، انڈونیشیا، ملیشیا، الجزائر، مالٹا، مورگنی، کہیں چلے جاؤ، جہاں جہاں مسلم کا وجود ہے وہاں یہی دعا اس بچے کی نبی کو سکھائی ہوئی پڑھی جاتی ہے۔ اب عورت کا مقام آ گیا، فرمایا جب آپ نے ان حجرے والیوں کو کون جگائے؟ یہ اپنی بیویوں کو فرمایا تاکہ وہ نماز تہجد پڑھیں۔ نماز تہجد پڑھیں، کوئی نہیں پڑھتی، دن کے وقت بھی نہیں پڑھتی، تہجد انہوں نے کیا پڑھنی؟ افطاریاں اور سحریاں، مردوں نے ان کو اس میں غلطاں کر دیا۔ کچھ عورتوں کو خود بھی بڑے چاؤ ہوتے ہیں بھی میں سب کو اچھے سے اچھا کھانا بنا کے تعریفیں کراؤں، اپنی تعریفوں کے چکر میں بی بی تیری تہجد جاتی رہی، تباہی ہو گئی تیری تہجد کی۔ تعریف اس کی کیا کہ اس اللہ رب العزت کی سچی تعریف ہے، اور وہ جو اپریشیٹ تجھ کو قیامت کے دن کو کہے گا کرے گا، وہ اس سے زیادہ کر لے سجدے آج، اس دن تجھ کو سجدے نصیب نہ ہوں گے، پتہ نہیں بوڑھی ہو گئی تو نماز وہی نہ ہو، تجھے کرسی پر بیٹھ کے پڑھنی پڑے، رکوع کر لے آج اللہ کی بارگاہ میں کھڑی ہو جا۔ پھر ایسا وقت آ جاتا ہے کہ تہجد، میری نانی جان تھی ساری زندگی کہتی تہجد پڑھی، بالکل چھوٹی عمر میں 7-8 سال کی عمر میں شروع کی، لیکن آخری وقت میں بستر پہ شوگر ہو گئی، بلڈ پریشر ہو گیا، ٹانگ ٹوٹ گئی، کولا نکل گیا، سارے مرض اکٹھے ایک دم ہی آ گئے۔ میں آخری وقت میں ملنے گیا 2-1 دن پہلے، مجھے کہنے لگی بچے تہجد کا بڑا فکر رہتا ہے، تہجد نہیں ہے تو قبلہ رخ کون مجھے کر کے بٹھائے؟ میں نے کہا یہ 7 دیوار ہے، اس کو ایک ہاتھ لگا کے اسی طرح اپنے تیمم کر لیا، چاہے پیشاب بھی نکل نہیں جائے، تو معذور ہے اماں۔ وہ اپنے لیے کہا ٹھیک ہے، وہ کہتی آنکھوں اتنی موٹی، بالکل موٹی موٹی اس کی آنکھیں ابری ہوئی اوپر اور سوجی ہوئی، لیکن اس میں بھی تہجد کی فکر ہے۔ لیکن یہاں تہجد کی فکر ہی کسے؟ ایسی نیک عورتوں کو دیکھ کر ایمان بڑھا ہے، ورنہ یقین جانے ہمارا حال بھی یہی ہے، ایمان ہی نہیں بڑھتا تھا۔ دیکھ کے بزرگوں کو کیوں کہا امام راضی نے؟ کسی نے پوچھا آپ نے اتنی تفسیر لکھی، اس کے اندر عقل، علم، فلسفہ، منطق دریا بہا دیے کلام کی، ایسی زبردست، یہ 27 جلدوں کے اندر تفسیر، بندہ پڑھے ہار جاتا ہے، بندہ حیران ہے، اتنی سمجھ آنی مشکل جتنا اس کو اللہ نے ذہن دے دیا۔ لیکن جب اس سے پوچھا لوگوں نے کہ امام کرنا کیا چاہیے، اس نے کہا او بھائی دعا مانگ کے اللہ پاک نیشا پور کی بوڑھی مائیوں نے جس طرح اپنے ایمان رکھے ویسا ایمان نصیب کر دے، وہ چرخہ کاٹنے والی اماں وہ ویسا ایمان دے دے، پختہ ایمان تو ہوتا ہے یہ 24 گھنٹے کالو کیل کیلا کالا، یہ فلانے نے فرمایا یہ بحث مباحثے کے اندر عمر گزر جاتی ہے، حاصل کچھ نہیں ہونا، اماں جیسا وہ مل جائے بڑھیا کی طرح کا ایمان، وہ بیٹھی اپنے رب کو راضی کرتے۔ فرمایا اس وقت کتاب میں کتنی ہی عورتیں ہیں، اللہ اکبر، سارے مرد اس کے ذمہ دار، ساری عورتیں اس کی ذمہ دار، سب سے پوچھا جائے گا، شوہر سے بھی پوچھا جائے گا، سن لیں جو مرضی کہیں، حال یہی ہونا۔ آپ میں کتنی دنیا میں ایسی عورتیں ہیں جو دنیا میں تو لباس انہوں نے پہنا ہوا ہے لیکن آخرت میں وہ ننگی کھڑی کر دی جائیں گے اللہ کی بارگاہ میں، ننگی کر دے گا۔ اللہ کہتا ننگی ہونا ہی چاہتی تھی نا، یہ ٹائٹ کپڑے پہن لیے تو نے سلائیاں بنا لی، جسم سارا ابرا ہوا، باہر کوئی ڈھیلا ڈالا سوٹ ہی نہیں عورت کا رہ گیا۔ اچھی شریف عورت اور طوائف اور کنجری کے درمیان فرق ہی کوئی، وہ اس کے لباس بھی وہی، اس کا لباس بھی وہی، بچہ اور گھر کے اندر کیسے ایک آدمی کرے۔ قرآن مجید میں ایک جگہ بڑی زبردست بات آئی، اللہ پاک نے فرمایا مومن عورتوں پردہ کر لیا کرو تاکہ تم پہچان لی جاؤ۔ پہچان لی جاؤ کیا مطلب؟ بھی پتہ چلے ایک شریف گھر سے عورت نکلی ہے، یہ با پردہ ہے۔ اللہ نے فرمایا پہچان لی جاؤ، آوارہ نہیں، کوئی ادھر پھرتی ہے ادھر پھرتی ہے، پہچان لیا، بات سمجھنے کی اللہ نے فرمایا۔ پہچاننے سے مراد بھی تمہاری شکل نظر آ جائے فلانے کی بیٹی نہیں، پہچان لی جاؤ کہ تہذیب اور سیولائزیشن اور کلچر اس قسم کا ڈیولپ کر دو کہ اس کلچر کے اندر پتہ چلے بھی برقعے والی اور باہیا اور ڈھیلا ڈالا لباس پہن کر اپنے آپ کو لپٹی اور اپنے آپ کو لے کر جا رہی ہے لجاتی ہوئی عورت، یہی مومنوں کی عورت ہوتی ہے اور یہی مسلم معاشرے کی تہذیب ہے۔ اور اسی مسلم کلچر کے اندر وہ عورت جو بچے جنے گی وہ عبداللہ بن زبیر ہوگا، وہ حسین ابن علی ہوگا، وہ عبداللہ ابن عباس ہوگا، یہ بچے وہ ان مانوں جنے اللہ نے فرمایا یہ ننگی ہوں گے۔ تہجد کے وقت حضور نے فرمایا وہ وقت جو اللہ نے پتہ نہیں وہ فتنہ، آخری حضور نے یہی بات کر کے بات کو ختم کیا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اٹھاتے، اور بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری رات میں بہت تیز ہو جاتے
اور آپ علیہ السلام فرماتے کہ اٹھو اپنے گھر والوں کو، آخری یہ 10 راتیں آج شروع ہو جانا ہے، 20 رمضان المبارک 21ویں رات آ جانی، 21ویں آ جانی ہے، اور پھر اس کے بعد رمضان المبارک پہلی آج رات کو یہ الحمدللہ لیلۃ القدر ہوگی۔ ہم تو 17 سے کہہ رہے ہیں، 17 19 سب جاگنی چاہیے، بندہ اٹھے تو صحیح۔ جاگنے سے مراد ساری رات جاگنا نہیں، جاگنے سے مراد اگر 2:30 بجے اٹھتے ہیں تو 1:30 بجے اس وقت اٹھ جایا کریں۔ فرمایا اس وقت آپ علیہ السلام اٹھاتے، او اٹھو میرے گھر والوں، اللہ سے ڈر جاؤ، یہ وقت آ گیا ہے کہ نزدیک آتی جاتی موت، اس کی کوئی تیاری کر لو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے، اور اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ایسی چیزیں بیان کی، اور آپ علیہ السلام کے بعد فرماتے ہیں کہ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تہجد پڑھتے ہوئے میں نے دیکھا۔ اب حضور تو گھر تہجد پڑھتے تھے، لیکن کئی صحابیوں نے دیکھا۔ کیسے دیکھا؟ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں جاتے تھے جہاد میں، تو پھر آپ علیہ السلام رات کو اٹھتے تھے۔ اس وقت بڑے صحابہ نے، ایک نہیں بے شمار صحابہ ہیں جنہوں نے کہا ہم نے حضور پر نور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ انہوں نے کہا 3 بار آپ نے کہا اللہ اکبر، پھر آپ نے وہ دعا پڑھی، وہ بادشاہ آپ علیہ السلام نے کہ ذل ملکوتی والجبروتی والکبریائی والعظمت، فرمایا وہ بادشاہت، قہر، غلبہ اور بڑائی والا رب ہے جو سب سے بڑا۔ اللہ نے کہ نبی نے مملکت، اللہ کی مملکت، کہ کائنات اللہ کی مملکت ہے، اس کا ملک ہے، اس کے اندر اس کی بادشاہی، احکامات، فرامین اسی کے چلتے ہیں، اس کے قبضہ قدرت میں ہے، جب چاہے اس کو الٹ دے، جب چاہے اس کو ختم کر دے۔ اور مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور نے یہ دیکھیں نا، دعا کے اندر ہی نبی نے ایسی دعا پڑھ دی جس کے اندر اپنی کیفیت کا بھی بتا دیا کہ اگر میں اس وقت سو کر اٹھا ہوں تو یہ اس بادشاہی کا کام ہے کہ اس نے مجھے سوئے کو اٹھا دیا، ورنہ وہ سوئے کو لے جائے اور بندے کو پھر کوئی ہوش نہ رہے۔ فرمایا پھر آپ نے دعائے استفتاح پڑھی، پھر سورہ بقرہ پڑھی اور آپ نے رکوع کیا۔ اللہ اکبر! اور سورہ بقرہ قیام میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت کا قیام سورہ بقرہ میں ختم، پہلی رکعت، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر آپ نے رکوع کیا تو آپ کا رکوع قیام کی طرح طویل تھا، جتنی سورہ بقرہ لمبی تھی اتنی لمبا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیا۔ دیکھ لیں یہ میرے آپ کے رکوع سجدے، یہ گیا یہ گیا یہ گیا، وہ رکھتے پوری کر کے خدا کے جس طرح 11 پوری کر کے حضور پر نور رسول مقبول نے اتنا لمبا کیا۔ آپ نے دعا کرتے رہے کہ پاک ہے میرا رب عظمت والا، پھر آپ نے رکوع سے اپنا سر اٹھایا اور آپ کا قیام رکوع کی طرح تھا، اور آپ یہ دعا کرتے میرے لیے، میرے رب کے لیے ہر قسم کی حمد۔ پھر کھڑے ہو گئے، ادھر بھی بڑی دیر کھڑے رہے اور کہتے ربنا لک الحمد، 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 جتنی دیر تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے ساتھ اور بھی دعائیں آئیں، نبی نے لمبا پھر اس کے ساتھ کھڑا، رکوع اتنا قیام سورہ بقرہ جتنا، رکوع کے بعد پھر آپ کھڑے ہو گئے، پھر آپ علیہ السلام میں سجدے کے لیے چلے گئے اور آپ نے بھی سجدہ بھی بڑا لمبا کیا، لمبا سجدہ، وہ بھی اسی طرح سجدہ۔ کون کرتا ہے اتنے لمبے سجدے؟ پھر کہتے ہیں ہماری دعا کے لیے بھائی سجدے سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ جو آدمی سجدے میں نماز کے اندر تہجد کے وقت دعائیں کر لیتا ہے وہ ہاتھ اٹھا کے کرنے میں بھی مزہ نہیں ہے۔ وہاں بندہ اپنی ناک رگڑ رہا ہوتا ہے اللہ رب العزت کے سامنے، پیشانی رگڑ رہا ہوتا ہے اللہ رب العزت کے سامنے، اور کہہ رہا ہوتا ہے میرے رب میں تیرے سامنے ایک غلام ہوں، لاچار ہوں، مجبور ہوں۔ اللہ اکبر! عبیدوں کا بے بابک، غلام تیرے دروازے پر آن کھڑا ہوا، فقیروں کا بے بابک، فقیر تیرے در پر آن کھڑا ہوا، مسکینوں کا بے بابک، مسکین تیرے در پر ناتواں آ کھڑا ہوا، ذلیلوں کا بے بابک، او بے عزت ہو کر تیرے در پر پڑا ہوا ہے اس کے تیرے بابک، وضعیفوں کا کمزور جس کے جسم کے اندر جان نہیں رہ گئی، بیماریوں اور غموں نے توڑ دیا، بے بابک تیرے دربار کے اندر آ کر پڑا ہوا ہے، ضعیفوں کا تیرا مہمان ہے، مہمان، یہ خانہ کعبہ میں پڑھنے والی دعا کہ اس کے جب دروازہ خانہ کعبہ کو پکڑے اس وقت سمجھ لیں یہاں بھی وہی دروازہ ہے، اب خانہ کعبے کا دروازہ نہیں، اب رحمت کا دروازہ، تیری سجدے کے پاس کھڑے ہو، اور رحمت کا دروازہ وہاں کے ضعیفوں کا بے بابک، اور تو کہتا ہے مجھ سے مانگ، میں بطور مہمان چل تو نے بلایا تو تبھی آیا ہوں، ورنہ تو نہ بلاتا تو حجت کب نصیب ہونی۔ ضعیفوں کا بے بابک میں تیرے دروازہ، یا خیر المسئولین، اور سوالوں کو حل کر دینے والے، جو سوال کرے تو بندے کو کے اوپر عنایات کرتا ہی چلا جائے، یہ پڑھے کو پڑھتا ہے، بے فنائک تیرے در کی چوکھٹ پر لیٹا ہوا ہوں میں اس وقت، تیرے در کی چوکھٹ پر، دعائیں ایسی یاد کرے رحمت کو جوش دلا دے۔ نہیں دعا ہوتی اردو، عربی، انگریزی، پنجابی، فارسی، پشتو، کسی زبان میں مانگ لے مانگے، لیکن اظہار عبودیت بندہ بننے کی دعا کریں کہ میں تیرے در پر پڑا ہوا ہوں، ذلیل ہوں، لاچار ہوں، ناتواں ہوں، کمزور ہوں، مجبور ہوں، بے کس ہوں، بیمار ہوں، میں غموں میں گر گیا ہوں، دکھوں نے مجھے لٹا لیا، ہجوم چڑھ گیا میرے اوپر،
دشمن نے میرے اوپر حملہ کر دیا، میں اس وقت کسی شے کا محتاج دیکھ رہا ہوں کہ تیری ذات کے علاوہ محتاج نظر نہیں آتا کسی چیز کا، اور تو ہی کرے گا، اگر کرے گا میرے مسائل کو حل، مجھے کھڑا کرے گا طاقت دے کر تو تو کھڑا کرے گا، دکھ درد کرے گا تو تو کرے گا، ہم اور غم یا کاشف الہم والغم، اے غموں کو دور کر دینے والے اور میرے دکھوں کو ختم کر دینے والے میرے رب، میری دعائیں سن۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، فرمایا کہ آپ نے سجدہ کیا اور یہ دعا کرتے بار بار حضور وہاں کرتے، اللہم اغفر لی، او سونے رب بخش دے۔ نبی، اللہ اکبر کبیرہ، نبی کہہ رہا ہے، نبی اپنی بخشش کی، میں اور آپ کی تو زبان ہی نہیں ہلتی، سبحان اللہ یا اللہ کبیرہ صغیرہ گناہ آمین یا رب العالمین، داڑھی پہ چو نکل گئے۔ نبی رو رہا ہے، نبی رو رہا ہے، نبی اپنے آپ کو سجدے میں رکھا ہوا ہے، نبی وہاں اللہ کی دربار کے اندر لمبی گفتگو کر رہا ہے کہ محمد کو تو بخش صلی اللہ علیہ وسلم، اس محمد کو تو بخش، وہ جس نے سب سے زیادہ تعریف کی اپنے رب کی۔ وہاں پر فرمایا آپ نے 4 صحابی کہتا رکھتے پڑھی، اور ان میں آپ نے سورہ بقرہ، آل عمران، النساء، مائدہ یا آل نام 7 سپارے نبی اس میں پڑھ گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مجھے یاد ہے میرے استاد محترم آخری رمضان المبارک جو ان کا گزرا، تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا جی آپ نے کتنے قرآن مجید ختم کیے ہیں صبح تہجد کے وقت؟ کہتے 7 تو کر لیے میں نے، 7 قرآن مجید تہجد میں، اور اس کے لیے میں نے اس وقت جو پڑھنا ہے وہ بھی آپ کو سنانا ہے کہ قرآن مجید کے بارے میں یہ جو زیادہ شوشہ اڑایا گیا تھا نا کہ قرآن مجید کیا کرے، اپنے گھروں کے اندر قرآن مجید پڑھیں، آگے ختم کھڑے ہو جائیں، بیوی کو پیچھے کھڑا کرے۔ میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں، اور جناب سیدہ یہ آپ کو مصنف ابن ابی شیبہ روایت نمبر اس کی 338 ہے، ٹھیک ہے نا، حدیث نمبر اس کی 7215 صفحہ 338، اور سند اس کی صحیح کہ بی بی عائشہ صدیقہ، سیدہ عائشہ صدیقہ کے بھتیجے امام قاسم بن محمد بن ابی بکر روایت کرتے ہیں کہ بی بی عائشہ صدیقہ کی امامت غلام کرتا تھا جو قرآن دیکھ کر پڑھتا تھا، دیکھ کر قرآن اٹھا کر پڑھنا، قرآن مجید یہ پڑھنا شروع کرے امت کے اندر، یہ بند ہے۔ اور پھر فرمایا اسی طرح آپ نے مرتے وقت وصیت کی کہ میرا جو غلام مجھے نماز پڑھاتا تھا نا، اس غلام کو آزاد کر دینا، میرے بعد اسے رہنے نہ دینا، اس کو آزاد کرنے کا آپ نے فرمایا۔ اور یہی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، وصیت فرمائی آپ کی بیوی نے کہ بے شک زکوان ابو عمر، یہ نبی علیہ السلام کا عائشہ کا غلام تھا اور نبی کا بھی، جو نماز پڑھایا کرتا، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اسی مصنف میں آتا ہے کہ نبی وہ کہتے کہ انس بن مالک نماز پڑھتے، آپ کا غلام پیچھے قرآن مجید پڑھ لے کے کھڑا ہو جاتا، جب آپ کسی آیت پر رک جاتے، بھول جاتے، تو لقمہ دے دیتا، وہ آپ کو اسی وقت لقمہ دے دیتا، اور اسی وقت یہ سب کا فرمایا۔ امام محمد بن سیرین سے پوچھا ادھر ہی کہ امامت دیکھ کر قرآن مجید کرنے میں پڑھنے میں کوئی حرج ہے؟ انہوں نے کہا نا، پڑھو۔ اور امام ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ جس کے اوپر بخاری شریف اور مسلم شریف کا دار و مدار ہے، یہ واحد امام ہے جس کے پیچھے منکرین حدیث پڑے ہی رہتے ہیں 24 گھنٹے، بھی اس امام کو گرا دو، ساری حدیث اس نے لکھی، کمال کر گیا، امت پہ احسان کر گیا۔ اور اس سے پوچھا گیا کہ کیا قرآن مجید دیکھ کر نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا جی ہاں، جب سے اسلام آیا ہے اس وقت سے لوگ اسی طرح کر رہے ہیں۔ اور حسن بصری نے کہا میں اسے جائز سمجھتا ہوں۔ اور عطا بن ابی رباح رحم اللہ تعالی المکی التابعی، اللہ اکبر، عطا وہ آدمی ہے آنکھ سے بھی کانا، رنگ بھی سیاہ، ہاتھ بھی ایک ٹھیک نہیں، لنگڑا ہے، یہ ایک پرسنالٹی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ۔ پورے مکے مدینے میں اس سے زیادہ عالم اور حج کے مسائل اس سے زیادہ کوئی جاننے والا آدمی نہیں تھا، غلام تھا، غلام، رنگ سیاہ، معذور، لیکن اللہ نے کہ نبی نے فرمایا کہ قرآن پڑھ کے اللہ بندوں کو اٹھا دیتا ہے۔ حضرت عمر فاروق شروع میں پڑھا، عطا کے کیا کہنے، آج امت مسلمہ کا یہ 24 گھنٹے جو ہم کرتے رمی جمار کرتے، وہاں جاتے ہیں، اس کو جمرات کو کنکرے مارتے ہیں، امت حل نہیں ہو رہا تھا کہ کیا ٹائم ہے اس کا، عطا بن ابی رباح نے اس وقت حل کر دیا۔ اور ایک آدمی جس وقت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ گئے اپنا سر منڈانے کے لیے، تو وہاں وہ کھڑا تھا وہاں پہ جو حجام اس وقت، اس نے کہا جی قبلہ رخ ہو جائیں، ادھر سے شروع کریں سب۔ انہوں نے کہا جہاں وہ تو کہاں کا ہے؟ اس نے کہا میں مکے کا رہنے والا ہوں۔ انہوں نے کہا جہاں عطا بن ابی رباح جیسا عالم ہوگا وہاں کے حجام بھی عالم ہو جائیں گے اس وقت۔ اتنا بڑا اللہ نے، دیکھو غلاموں کو اللہ کیا بنا دیتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ جب عطا سے پوچھا اس نے فتویٰ دیا، اس نے کہا کہ قرآن دیکھ کر پڑھنے میں کوئی حرج نہیں، اور حافظ زبیر علی زئی صاحب نے بھی اس کو کہا کہ بالکل دیکھ کے قرآن پڑھنے میں کوئی حرج نہیں۔ یہ قرآن مجھے میرے پاس ہے، اس وقت دیکھ کے میں پہلے بھی حضرت صاحب، پہلے نہیں مولانا صاحب قائل تھے، میں کہتا حضرت صاحب اس کی دلیل بھی تو کوئی ہونی چاہیے نا، کہ اگر ایک بندے نہیں مانتے، امام ابو حنیفہ کہتے کہ نہیں، وہ کہتے بندہ مشغول ہی ہو جائے گا بھارت کے اندر نا، انہوں نے ایک اپنا ذہن لڑایا۔ لیکن میں نے کہا حضرت جی اس میں، پھر انہوں نے کہا میں نے بڑی تلاش کی، کوئی اس کی مخالفت والی دلیل نہیں سمجھا۔ امام شافعی بھی یہی کہتے قرآن مجید لے لے اتنا سا چھوٹا سا،
نہیں ہے چھوٹے قرآن کی تو فکر ہی کوئی نہیں کرنی ہے، بڑا ہی رکھنا ہے گھر کے اندر. وہ بھائی یہ قرآن مجید چھوٹا سا لے لو، جیب پاکٹ سائز جیب کے اندر ڈال لیے، 24 گھنٹے تو یہی ہونا چاہیے. لیکن چھوٹے قرآن کون لیتا ہے؟ ڈھونڈ کے خانے کعبے جاتے ہیں، بڑا قرآن لے آئے سب کچھ. چھوٹے قرآن بھی لاؤ، یہاں چھپے ہوئے ملتے ہیں، 200 روپے بڑے عالی شان اتنا سا پاکٹ سائز کا نکالا قرآن جی، وہاں پہ نشانی لگائی، شروع کر لیا. بھائی ایک ہاتھ مان لیا، پھر دیکھنا ان اللہ زینا جاؤ بلف کی عصبۃ منکم پڑھنا شروع کر اپنا. اور 2 4 5 سپارے اگر فرض کرے قیام میں کہ کھڑے ہوتے بھی آپ کو تکلیف ہوتی ہے، کرسی بچھا لے، قیام جو ہے وہ اس طرح کا کر لیں، بیٹھ کے کر لیں، زمین پر بیٹھ کے پڑھ لیں، پڑھ لیں. کوئی سپارہ کوئی نبی پاک کی طرح کبھی سورہ بقرہ ختم تو کریں. کبھی کوئی ایسی رات آ جائے کہ جس رات میں 7 سپارے ختم ہو جائیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ختم ہو گئی یارو، ختم ہو گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت. کوئی بندہ تو اپنے نبی کی طرح سورہ نام تک جائے تو صحیح، چھوڑو سورہ بقرہ تو پڑھ لو، اسی کے اندر کوئی دل لگا لو. یہ 7 قرآن مجید میں جس دن دل لگ گیا نا، یقین یہ چڑھ جائے گا آپ کی زبان کے اوپر. بڑا باوفا یہ قرآن مجید، یہ اپنے والے بندے کو کسی صورت چھوڑتا نہیں. ایک آیت پڑھ لے اس کا حق ادا کر دیتا ہے. زندگی کے کسی نہ کسی موقع پر آ کر وہ آیت ہی سامنے کھڑی ہو جاتی، کوئی پتہ نہیں مرتے وقت وہ آیت ہی سامنے آ جائے. حضور نے فرمایا پہنچاؤ میری طرف سے، بھلے یہ ایک آیت کیوں نہ ہو، آیت ہی کیوں نہ ہو، جس کے نے سورہ بقرہ ہی پڑھ لی. اور نبی کی سنتیں مٹ گئیں. لوگ کہتے ہیں جی فلانی سنت زندہ کرنی ہے، چھوڑو نبی کی سنتوں کو. کون سی سنتیں مجھ سے پوچھتے ہو؟ تہجد زندہ کرو اس امت کے اندر، تہجد تہجد تہجد. امت کے اندر پہلا انقلاب جب نبی علیہ السلام لے کر آئے تو مکہ کے اندر تہجد فرض تھی، تہجد پڑھتے تھے. اگر امت چاہتی ہے کہ ہم نے بدلنا ہے تو تہجد پڑھو، رات تک کانفرنس، فلانی کانفرنس، اہل حدیث کانفرنس، سیرت کانفرنس، شہادت کانفرنس، عید میلاد النبی کانفرنس، فلانی. کس نبی نے تم کو کہا ساری رات کانفرنس سے کرنے کو؟ نبی نے کہا سو جا. اور ایک تو عبادت آپ علیہ السلام نے 6 رکھتے، صحابی نے کہا ایسی پڑھی، اٹھے رکھتے پڑھی سو گئے، پھر اٹھے رکھتے پڑھی سو گئے، پھر اٹھے پھر رکھتے پڑھی پھر سو گئے، پھر اٹھے. 4 دفعہ کسی میں کئی دفعہ کہ اپنے نفس کو کچلا. اب سوتے ہی نہیں، کہتے سونا ہی نہیں، رات بھر صبح آنکھ نہیں کھلتی. نہیں بیٹا تیری آنکھ کھل جائے گی، کھل جائے گی. موت کا فرشتہ آ جائے گا نا جب، وہ آ کے ایک زور کی تیرے اندر ایک اپنی پھونک مارے گا. آتا ہے یہاں پہ دل کو پکڑتے، آتا ہے روایات، یہاں سے آ کے پکڑ لیتے ہیں، آ کے کھینچتے ہیں اندر سے جان کو. اسی وقت کھینچ کے ہائے میں مر گیا، ہائے میں مر گیا. موت کا فرشتہ آنکھ کھل جانی ہے. یہ بند ہوئی آنکھ جس کو تو کہتے ہیں نا آنکھ بند ہونی، وہ بند نہیں ہوئی، وہ کھل گئی آنکھ. اور اس آنکھ کے ذریعے سے تمہیں چاہیے کہ تم اپنے. اب یہ بندوں کا کیا معاملہ بتائیں کہ تہجد جاتی رہی امت کے اندر سے. امت اپنی تہجد ختم کر گئی ہے اور امت نے تہجد کا ختم کر دیا. میں یہ پوچھتا ہوں تہجد کہاں جائے گی؟ آپ تراویحوں کے اندر وقت گزارتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں. یہ غلام رسول سعیدی نے اس کے اندر غیر مقلدین اس سے لکھا، اس نے کہا ٹھیک ہے ہمیں ہر وقت آپ یہ کہتے رہتے ہیں کہ آپ یہ جناب بالکل اس اور قسم کی یہ اہل حدیث جو ہے آپ بدعت کرتے ہیں. اس نے کہا میں بدعت اور مخالفت سنتے، نبی کہتے ہیں 20 رکعتوں کو، کہتا میں ان سے پوچھتا ہوں ہم کے غیر مقلدین حضرات جو ہر رمضان اور رمضان کی ہر شب میں تراویح جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں اور اس میں ختم قرآن کا التزام کرتے ہیں، اس میں کون سی صریح صحیح مرفوع متصل حدیث ہے؟ کیونکہ بخاری کی راتوں کے اندر تک حضور نے صرف 1 بار یا 3 رات قیام کیا اور 8 رکعت آپ نے پڑھی جن کو آپ تراویح کہتے ہیں، اور وہ 3 دن سے زیادہ حضور نے پڑھی بھی نہیں. یہ پھر وہ پوچھتا ہے کہ ہماری تراویح صحیح جبھی ہونی ہے. یہ صفحہ 502 اور جلد اس کی نمبر 2 ہے. تو کہتا ہے ہم نے اگر شروع کی ہے 20 پڑھنی تو ہم پہ مناظرہ بعد میں کریں، آپ نے جو شروع کی ہے یہ کس نے بتایا؟ اور مولانا شرف علی تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا بھی قرآن مجید ختم کرنا کہاں سے آ گیا؟ قرآن مجید یہ تو ایک، اور امام قرطبی نے لکھا ہے کہ ایک عالم تھا قرطبہ کے اندر، وہاں اسپین میں، وہ ہر رکعت کے اندر قل هو اللہ احد پڑھ کے تو اپنا ختم کرتا. لوگوں پہ بوجھ ہو گئی نا، ایک تو 2-3 منٹ میں پڑھ کے دکھائی ٹی وی پر، آپ دیکھتے ہیں وہاں پر یوٹیوب میں. تو کیا مسلمان چھوڑے ان چیزوں کو، اپنے گھروں میں تہجد کو زندہ کریں. صلوا فی بیوتکم الا الصلاۃ المکتوبہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ خود بات کر دی اور ختم کر دی کہ سب نمازیں اپنے گھروں میں ادا کرو سوائے مکتوبہ نماز کی جو فرض نماز ہے. اب کیا ہمارے گھروں کے اندر ہو رہا ہے؟ گھروں کے اندر سے بندے جاتے ہیں، وہ جی مرد کی نماز مسجد میں ہوتی، گرمی ہوتی ہے، آگے حضرت انس خود تھے، ساتھ ایک اور دادی تھی، آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں میرے گھر میں. حضور نور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم گئے، گھر کا ایک گوشہ انہوں نے سامنے رکھا، حضور یہاں آپ نماز پڑھا دیں، ایک امامت کرا دیں، برکت ہو جائے گی، ہمیں یاد رہے گا ہمارے نبی پاک یہاں آ کے نماز پڑھا کر گئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر نماز پڑھائی، ان کو پیچھے کھڑا کر لیا، انس کو، ان کی دادی سب کھڑے ہو گئے، حضور کے پیچھے نماز. گھر کے اندر مسجد ہوتی تھی،
آپ کے گھر کے اندر ڈرائنگ روم ہے، لیونگ روم ہے، ٹی وی لاؤنج ہے، یہ ہے فلانے کمرے، گھر کے اندر کوئی مسجد ہے ابھی تو ویران کر کے رکھی ہوئی ہوگی، اس کو کبھی کسی نے دیکھا نہیں، اس کے اندر کوئی کلاک لگائیں جس کے اوپر ٹائم مینشن ہو، ڈیلی ڈیجیٹل کلاک لائے، بچوں کو 10,000 50,000 ہزار کے لیپ ٹاپ موبائل، وہ کلاک آتے موت آتی ہے، صفیں بچھاتے کوئی اس کے سامنے قرآن مجید سب کو اکٹھا کیا، بچوں کو پیچھے کھڑا ہو گیا، کہا نہیں یہ میں نے گھر تعمیر ہی نہیں ہوتا، جو گھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف تعمیر ہوگا وہ گھر نہیں، وہ جہنم کا ایک بالکل گھڑا ہے، اس کے اندر آدمی رہ رہا ہے۔ کس طرح آپ اپنے گھر کو اس طرح سے بنا سکتے ہیں؟ گھروں کے اندر نہیں، جس کمرے میں چلے جاؤ، یہاں بیوی نے تصویریں لگا رکھی شادی کی، اس کو شادی کا جنون نہیں اترا، وہ دونوں میاں بیوی لگا کے اسی کو دیکھتے رہتے، اللہ اکبر۔ اللہ نے فرمایا خبیث عورتیں خبیث مرد ایک جگہ کر دوں گا میں، اور طیب عورتیں طیب مرد ایک جگہ کر دوں گا۔ اگر تو خبیث عورت ہے اور وہ تیرا شوہر خبیث مرد ہے، جہنم کا ایندھن بن جائیں گے۔ تجھے شادی یاد آتی ہے؟ نکاح کے تو نے یہ شادی کی تصویر لگا کے رکھی، تجھے نکاح کے تقاضوں کا پتہ تھا کہ ایک صالح اور نیک نسل میں نے امت کو دینی، تو بدکار نسل دے رہی اور خود بھی بدکاری اور غفلت کے اندر مبتلا ہے، بدبخت شوہر تو بھی، اور رحمت اس گھر کے اندر داخل نہیں ہوتی جہاں پھر تصویریں لگی ہوئی ہوں۔ تصویر ایک مجبوری کی بنا پر کبھی بنتی ٹھیک ہے، خواہ مخواہ ادھر بھی بھر دو ادھر بھی لگا دو ادھر بھی لگا دو، کیا چکر ہے یہ مسلمانوں کا؟ چھوڑ دیں مسلمان سیلفیاں لینا اور سیلفیاں بنانا، حرام ہے یہ سیلفی، نرگسیت پیدا کرتی بندے کے اندر، بندے کو اپنی ذات کے علاوہ کوئی اور نظر ہی نہیں آتا، اس سے پتہ چلتا ہے یہ بندہ نرگسیت کا شکار ہے۔ سائیکالوجسٹوں سے جا کے پتہ تو کریں، بندہ دماغی طور پر فیل ہو چکا ہے، وہ اپنی ذات کے اندر گم ہو گیا، اس کو اپنی ذات کا بت اتنا ہے، اللہ نے کہا دیکھتا نہیں تو اس آدمی کو جس نے اپنی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا، سیلفیاں بنا کر اپلوڈ کرتا پھرتا ہے، تجھے میں قیامت کے دن دیکھ لوں گا یہ سیلفیاں بنا لی، ڈال اس کے اندر جان، تو ایک کاشف تھا نا، دیکھ 1000 کاشفوں کی سیلفیاں، جان ڈال اس کے اندر، میں تجھے دیکھتا ہوں، ڈیلیٹ کر دیں جہاں کہیں بھی آپ ہیں، چھوڑ دیں یہ بند کر دیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے اندر فرمان محمد اور فرمان الہی کے علاوہ کسی اور شے کی کوئی گنجائش نہیں۔ مومن رکھے تو ہر وقت وہ اپنے سامنے آیت رکھے جو 17واں پارہ شروع ہوتا ہے کہ آ گیا وہ وقت کہ لوگوں کے اوپر حساب کا وقت قریب آتا جاتا ہے اور وہ غفلت کے اندر ڈوبے ہوئے، یہ آیت لگا 24 گھنٹے یہ آیت پڑھ کہ میں غفلت میں کہاں کہاں ڈوبا ہوا ہوں، کس جگہ میں نے اپنے رب کو یاد نہیں کیا، نہ کوئی صبح تسبیحاں، نہ تحلیل، نہ ہاتھ میں تسبیح، نہ کوئی اور، کہاں جانا ہے امت نے؟ گھڑیاں باندھ لیتے ہیں اپنے ہاتھوں کے اندر، موبائل رکھ لیے، مٹھیاں پہن لی، تسبیح کہاں گئی؟ مومن تیرے ہاتھ کی تسبیح کہاں چلی گئی؟ کاؤنٹر رکھ لے، چل تجھے تسبیح شرم آتی ہے تو کاؤنٹر رکھ لے، اور ہر وقت تجھے یاد تو دلاتا رہے گا کہ یہ ہاتھ ہے جس سے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اس ہاتھ سے بدماشی نہیں کرنی، اس ہاتھ سے گناہ نہیں کرنا، اس ہاتھ سے فیس بک پہ لچر بازی نہیں کرنی، ہاتھ یاد دلاتا رہے، وہ کچھ تو یاد دلائے تسبیح۔ میرے حضرت تھے وہ ایک دفعہ رمضان شریف میں 7 تسبیحاں ٹوٹ گئی، کرتے اتنی تسبیح کی تسبیحاں ٹوٹ جائے، پھر ہم بنائے نئی تسبیح دے، 7 تسبیحوں سے کہا یار یہ تسبیح ٹوٹی جاتی، اللہ اکبر۔ ہم تو سوچتے ہیں کہ یہ زندگی کس قسم کی ہماری گزری، نہ تحلیل، نہ تسبیح، نہ تحمید، نہ کوئی لبیک و سعدیک۔ صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب کھڑا ہو تو نماز سے پہلے کہ لبیک و سعدیک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک، یہ پڑھے لا شریک لک، اس سے شروع کرے جب کھڑا ہو جائے، اس وقت کہے کہ حاضر ہو گیا غلام آپ کا، آپ کے سامنے آ گیا، آپ نے کہا تھا تہجد کے وقت آئے تو ہم دیتے ہیں، میں آ گیا لینے کے لیے، آپ نے کہا تھا مغفرت دیتے ہیں، میں مغفرت لینے کے لیے آ گیا، آپ نے فرمایا ضرورتیں پوری کرتے ہیں، میں آ گیا ضرورتیں پوری کروانے کے لیے، میں گناہ گار تھا، سارا دن گناہ کر کے ابھی رات کو آپ کے پاس سامنے کھڑا ہوں، شرمندہ ہوں، مجھ پہ رحم کر دیجئے، فغفر لی۔ پیارے نبی نے فرمایا جو رات کو وضو کر کے سو گیا اور رات کے کسی پہر آنکھ کھلی اور پڑھا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اور پھر کہے اللہم اغفر لی، اے میرے رب تو مجھے بخش دے۔ آپ نے فرمایا اس کے بعد یہ کہے کہ یا اللہ میری یہ حاجت پوری کر دے، اسی وقت دعا قبول ہو جائے گی اس آدمی، اللہ اس کو درگاہ سے ہٹائے گا نہیں۔ بھی غفلت سے اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ اور قرآن مجید کے بارے میں تو جو اللہ پاک نے بتایا وہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بتایا کہ جو بندہ 50 آیتیں پڑھتا ہے، قرآن مجید کے اندر آتا ہے یہ روایات کے اندر کہ جو 50 آیتیں اس کے اندر پڑھتا ہے، صحابی نے کہا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اس کو لکھ لیتا ہوں کہ وہ غافلوں میں سے نہیں ہے، جو 100 پڑھتا ہے اس کو لکھ لیتا ہوں کہ یہ اطاعت کرنے والوں میں سے ہے، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا جو اس کے بعد اور 1000 کے قریب آیات پڑھتا ہے، اللہ فرماتا ہے اس بندے کو چھوڑ دو، اس کو کہہ دو میں نے پھر اس کے اوپر ایسا کر دیا ہے، قانتین اس کو ایسا بنا دیا ہے
کہ جو وہ کہے گا وہ بندہ پھر انشاءاللہ اللہ اس کی بارگاہ کے اندر اس کو اللہ مایوس نہیں کرے گا کبھی زندگی کے اندر. یہ نبی پاک نے فرمایا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں کو کون سنتا ہے؟ کوئی لے کے جاتا ہے اپنے ساتھ؟ کوئی آدمی نبی علیہ السلام کی ان باتوں کو لے کر نہیں جاتا. آپ علیہ السلام نے فرمایا اچھی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے. حضرت ابوبکر صدیق خاموشی سے قرآن مجید پڑھ رہے. حضرت عمر کے پاس سے گزرے تہجد میں, وہ ذرا آواز بلند پڑھ رہے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے پاس آپ صبح اٹھے, آپ نے فرمایا تم دونوں یہ کر رہے تھے؟ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا میں اللہ کے ساتھ سرگوشی کرتا ہوں. انہوں نے کہا میں جو تو حضرت عمر کی طبیعت میں جلالت تھی نا, انہوں نے کہا جو سوتے ہیں میں ان کو جگاتا ہوں, بھی اٹھو میرے قرآن کی آواز سن کر اٹھو. تو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عمر تو آواز تھوڑی سی نیچی کر لے, تو اپنی آواز تھوڑی سی نیچی کر لے. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اپنی آواز تھوڑی سی بلند کر لے, کیونکہ تیری آواز جو ہے نا تھوڑی اس طرح سے بلند ہوگی تو پھر دل کو سنائی دے, دل کو تو پتہ چلے, دل کو تو ہم کو کوئی رکھتا نہیں ہے. اس لیے اللہ پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی حامل قرآن سے کہا جائے گا, قرآن صاحب القرآن وہ ہوگا, اسے کہا پڑھتا جا اور چڑھتا جا, جیسے ترتیل کے ساتھ تو دنیا کے اندر پڑھا کرتا تھا, اور تو جہاں آخری آیات پڑھے گا وہی تیری آخری منزل ہوگی. اور ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تو تراویح والوں کے لیے میں کہتا ہوں گرز ہے نا جو اس طرح قرآن. بی بی عائشہ سے پوچھا کہ اماں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز کس طرح پڑھا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا بیٹا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے تو آپ کا ایک ایک لفظ سمجھ آ رہا ہوتا تھا. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی یوم الدین, یا الحمدللہ. مسجدوں کے اندر بھی دیکھ لیں کیا ہو گیا, اللہ الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں خداوند عالم کی جس نے سب جہانوں کو رزق دے رکھا ہے اور پالتا ہے اس کو. اللہ جواب کہتا ہے حمدانی حمدانی یا عبدی, او پیارے بندے میں نے تیری بات سن لی. الرحمن الرحیم, فرمایا اللہ تو بڑا رحیم ہوگا, او پیارے بندے میں واقعی تجھ پر رحمان رحیم ہو جاؤں گا. مالک یوم الدین, او ہاں بندے میں تیرے اوپر بالکل مالک یوم الدین صاف کر دوں گا. او جب آئی بات ایاک نعبد و ایاک نستعین, گرد مارا بندے نے زور سے شرک کی جڑ اکھاڑ کے پھینکی. تیرے لیے ہی تو بندگیاں اور عبودیت اور عاجزیاں اور سب کچھ تیرے لیے ہی تو ہیں, اطاعتیں تیرے لیے ہی تو ہیں, جھکنا تیرے لیے ہی تو ہے, سجدے تیرے لیے ہی تو ہیں, رکوع تیرے لیے تو ہیں. و ایاک نستعین, دستگیریت تجھ پر ختم, نوازنا تجھ پر ختم, دینا تجھ پر ختم, نعمتیں دے تو ہی دے, ہم بھی وہی مانگنے کے لیے تیار. او کہتا ہے مانگ بندے کیا مانگتا ہے, ایاک نعبد و ایاک نستعین, جوش ہوا رحمت مانگتی. اس وقت جو بندہ کھڑا ہو جائے ایاک نستعین, مجھے یاد ہے اپنے استاد کی بات, جب وہ یہ آیت پڑھتے ایاک نعبد و ایاک نستعین, روتے میں نے ان کو دیکھا روتے وقت, ایاک نعبد, جمعے کے دن میں ان کو میں نے روتے ہوئے دیکھا. ایاک, میں نے سوچا استاد اس پہ کیوں رویا ہے, کیا وجہ ہوئی, یہ تو رونے والی آیت نہیں, نہ عذاب کی بات ہے, نہ یہ اللہ کے عذاب سے ڈر نہیں, یہ اس کے شکر گزار بندے کا رونا تھا اللہ کی بارگاہ کے اندر, شکر کرتے ہوئے کہ مجھ پر انعام, مجھ جیسے پر انعام, جس کا ظاہر گناہ, باطن گناہ, کان گناہ, ناک گناہ, آنکھ گناہ, ہاتھ گناہ, پاؤں گناہ, دماغ گناہ, دل گناہ, جو سراپا اوپر سے لے کر پاؤں تک زمین تک گناہ ہی گناہ تھا, اس پر نوازشیں, اس کو ڈیلی رزق, اس کو صحیح سانس کا آ جانا اور صحیح اندر سے باہر چلے جانا, اس کے اندر قبض سے نجات دے کے اللہم انی غفرانہ کا کہتا ہوا باہر آنا. اس بندے کا ہاتھ اٹھانا رحمت, ورنہ مفلوجوں کے ہاتھ نہ اٹھیں. اس بندے کا قدم اٹھانا رحمت کہ بندے کے پاؤں نہ اٹھیں, اپنے بستر سے کمر نہ ہلا سکے. کبھی اس طرف جاؤ ہاسپٹل کے اندر, ادھر جا کے پتہ چلے گا تم کو کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تفسیر ہوتی کیا ہے, وہاں جا کر پتہ چلے گا. نہ تو جاؤ صومالیہ کے اندر کے وہاں کے مفلسوں کے اوپر جو غربت اور بھوک اور تنگی اور افلاس ان کے اوپر ناچ رہا ہے, اس کو دیکھو کہ تم کو رزق کتنا دیتا ہے. پھر شکوے اس رب سے, فرمایا ایاک نعبد و, رونا تب آئے گا جس کو رونا آ گیا ایاک نعبد و ایاک نستعین, سمجھ لیں شکر گزاری کی طرف پہلا قدم بڑھ گیا پہلا قدم, وہ چل پڑا شکر کی راہوں پر. جو شکر کرے گا ازیدنکم, بڑھا دوں گا, اور اگر میرا کفر کیا, میرا عذاب جا رکھے, عذاب شدید عذاب دے دوں گا میں اس کو, میں اپنی طبیعت سیٹ کر کے رکھے. یہ اللہ کے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی باتیں جو بتائی ہیں, اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ اللہ پاک ہمیں قرآن مجید, میں نے اب مسئلہ آپ کے سامنے رکھ دیا. ایک تو یہ دن رات گوانے نہیں, شب قدر آ گئی,
حضور نے رمضان کا قیام الگ ذکر فرمایا، قیام شب قدر الگ ذکر فرمایا کہ من قام، جو آدمی قیام شب قدر کرے گا، نیت کر لیں کہ یا اللہ آج ہی سے ہم تیری رحمت کے لیے شب قدر کو ڈھونڈنے کی کوشش شروع کر رہے ہیں، یہ نیت کریں، ورنہ شب قدر کھڑا بھی رہے گا نیت کی بنا پر، انما الاعمال بالنیات، وہ تو عام رمضان کا قیام ہوگا جو کیا ہے۔ شب قدر کی نیت کریں کہ میرے مالک ہم کو شب قدر عطا فرما، اور اس وقت شب قدر وہ آپ جس وقت شب قدر کریں، اور اس کے اندر پھر آپ کا اگلا کام ہونا چاہیے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، ذکر کریں کثرت سے، چھوڑنا نہیں، بچوں کو رٹائیں، اپنے چھوٹے بچوں کو پڑھائیں، بیوی سے جا کر آج ہی سننا ہے اس کو سنا مجھے، میرے گھر کا کھاتی ہے پیتی ہے موج کرتی عیش کرتی میرے گھر میں رہ کر کے۔ مولانا اسلائی فرماتے پیسے دے کر گھر میں بلا لاتا ہے تو بدکار بیوی، نافرمان خدا سے دور بیوی جو ہوتا ہے نا، کہتے یہ پیسے دے کر بلا گھر میں لے آتا ہے تو یہ تیرا گھر تباہ کر کے رکھ دے گی۔ تدبر قرآن پڑھنے والے کا پیسے دے کر بلا لاتا ہے، اب تیرے ایمان کے پرخچے اڑا دے گی یہ عورت، جس عورت کو اور وہ شوہر بدکار جو رمضان کی راتوں میں جو مرد، یہ 10 راتیں رہ گئی ہیں، بخشوا لے اپنے آپ کو، بخشوانا نہیں تو موج کرے۔ اللہ نے کہا نبی کہتے ہیں ان کو اللہ اکبر، آیت نے جب پہلی دفعہ استاد نے ترجمہ کیا مزہ آ گیا، انہوں نے کہا ان کو کہ چل تو بھی انتظار کر، ہم بھی انتظار کرتے ہیں اس روز قیامت کا، چل جا موج کر، نہیں ماننی نہ مان، رب کے آگے نہیں جھکنا نہ جھک، اپنی روش نہیں بدلنی، اپنے آپ کو بندے کا پتر نہیں بنانا، چل۔ اور اس بیوی کو کہا ٹھیک ہے دنیا کے اندر تیرا میرا رشتہ ہوگا، انتظار تو بھی کر، میں بھی انتظار کرتا ہوں، لگ جائے گا تو میرے نافرمانیوں کے اندر آج وقت گزارے انتظار، تو پھر اس وقت کھڑے ہو جائیں، اس بیوی سے سنیں اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، معافیاں دینے والے، معافی کو پسند کرنے والے، بندہ آج معافی ہی تو مانگ رہا ہے، معافی ہی تو دے دے، معافی ہی سے میرا گزارا ہوگا، یہ معافی ہے، یہ کر لے۔ اور اس کے بعد اپنے قرآن مجید چھوٹے خرید لیں، جا کے قرآن مجید خرید لیں، نہیں تو بڑا ہی ہے نا آج کل خرید لیں، لیکن دکانیں بند، آج ہی خرید لیں، جا کے اپنے گھر سے قرآن مجید کھول لیں، بس کسی دن کے وقت بھی اگر رکھتے پڑھنی اس میں بھی قرآن مجید کھول کے پڑھیں، رات کو بھی روزانہ ایک ایک دو صفحے ہر رکعت کے اندر، نہیں میں کہتا کہ زیادہ ایک صفحہ کر لیں، ہر رکعت کے اندر ایک صفحہ، اللہ اکبر۔ 13 رکعتیں ہم تو خیر 13 بھی نہیں پڑھتے لوگ، 11 13 رکعتیں 15 رکعتیں ٹوٹل ہیں، اس کی بھی سن لیں تفصیل کیا ہے۔ حضور نے کہا کہ جو آدمی بھی رات کی نماز کا قیام کا آغاز کرے نا، وہ پہلے 2 ہلکی رکعتیں پڑھیں تاکہ جو دل کے اندر وسوسہ آنا چلا جائے۔ یہ مولانا صاحب نے مجھے بتایا تو اس سے پہلے مجھے نہیں پتا تھا، تو انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا پہلے 2 رکعتیں ہلکی پڑھنی، پھر 11 رکعتیں پوری کر لے، 2 کر کے سلام پھیرتا جائے، 11واں جا کے آپ کی اس کی ایک وتر، پھر 2 رکعتیں چوکڑی مار لینی، آجزی کی 2 رکعتیں چوکڑی مار کے وہ اس کو شروع کرے، رکوع اور سجدے کرتے وقت سجدے میں جائے، چوکڑی کھول لے، پھر دوبارہ واپس چوکڑی، 15 رکعتیں ٹوٹل اصل میں یہ بنتی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو تہجد کی نماز ہوتی تھی وہ 13 یا 11 پڑھتے تھے، لیکن 2 ایکسٹرا یہ جو تھی یہ عبودیت کی رات کو بیٹھتے پھر بیٹھ کے پڑھنی، یہ کرے 15 رکعتوں تک تو جانا چاہیے۔ یہ آپ 15 رکعتیں 15 صفحے، کتنی بڑی بات ہے، 15 صفحے قرآن مجید کے، اور 15 کو 3 سے ضرب دے رہے 450 صفحہ، یہ تو ہو گیا رات کا قیام آپ کا 450۔ اس کے بعد دن کے وقت آ جائے، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی، اس کی بھی آپ رکھتے ہیں گن لیں، 10 ان کے اندر ہو جائیں، 300 صفحہ اس کا بن گیا آپ کا مہینے کا، 300 صفحہ یہ بن گیا۔ 12 رکعتیں 2 والی تو فجر کی ہے وہ حضور نے ہلکی پڑھی ہیں، لیکن اس کے بعد یہ 10 یہ نہیں چھوڑنی۔ کوئی بندہ رمضان کے اندر نوافل نہ چھوڑے، نوافل کثرت سے کر دے، اگر پہلے نہیں پڑھتا تھا اب شروع کر دے، بالکل نہیں کوئی نفل چھوڑنا، اس میں 10، 300 وہ 450 یہ کتنا ہوگا، 4 اور 3 7، 750 صفحہ، 600 صفحے کا قرآن مجید نہ ختم ہو تو پھر پتہ ہے اور موج کروا رہا ہے اللہ تعالیٰ، کر لیں موج، رحمت کی جھڑی لگی ہوئی ہے، کر لیں، نہ اس رمضان کی آخری 10 راتیں نہیں گوانی۔ کچھ ہو جائے اعتکاف کرنے والا یہاں پر آ جائے، اعتکاف کے لیے کوئی صحیح حدیث نہیں آئی آج تک، لیکن اعتکاف حضور نے چھوڑا بھی نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، بس جو شے کا حضور بیان نہیں نہ کرتے اس کے اجر کا کوئی پتہ بھی نہیں بھی وہ اجر کتنا کرے۔ طواف صحیح کا کوئی اجر نہیں، کہیں بھی آپ جا کے دیکھیں کوئی اجر نہیں بیان ہوا، نہ اس کا ہی کوئی اس کا ہوا اعتکاف کا کوئی صحیح ایسی حدیث نہیں، چھوڑا جو نہیں تو اس کا مطلب کوئی بات ایسی ہے کہ نبی نے چھوڑا۔ اور آخری سال جب آپ کی وفات ہوئی تو 2 ڈبل طواف کیا، 20 دن کا حضور نے کیا، 11 سے شروع کیا اور آپ آئے 30 تک آپ اس طرف۔ یہ تو بوڑھوں کو بھی مجھ کو بھی آپ کو ہمیں کرنا چاہیے، 20 دن کا طواف بھی اعتکاف کرنا چاہیے۔ اعتکاف سمجھ لیں یہی ہے کہ موت کا پروانہ لے کے گھر سے آگے آپ کو چارپائی پہ ڈال کے چھوڑ گئے،
نہ موبائل، نہ کوئی لچر بازی، نہ کوئی گفتگو، بیٹھے ہیں اندر مگن۔ آپ اعتکاف کے اندر عمومی کوئی جو ہے عام تفسیر بھی نہیں پڑھ سکتے، صرف قرآن مجید اور اللہ کا ذکر بس، اور کچھ نہیں۔ سمجھ لیں کہ آپ مر گئے۔ مولانا صاحب فرماتے ہیں سمجھ لو کہ اس کو قبر کے اندر ڈال دیا، قبر کے اندر آپ آ گئے ہیں، مردے کو چھوڑ گیا، باپ کا کوئی نہیں، نہ کھانے نہ موبائل، کھانا بھیج دو فلانا ہو، جو پیپسیاں شہر اعتکاف، وہ تو اعتکاف کا بیڑا گرک ہو گیا۔ 50 لوگ کٹھے ہو کے اعتکاف کرے، وہ تو بدماش کٹھے ہو جائیں گے وہاں پر، شیطان ان کو آپس میں لڑائی بڑائی رکھے گا۔ کوئی شہر اعتکاف نہیں، اعتکاف تو تنہائی ہے۔ تو اعتکاف جن کے ذمے ہیں وہ ہماری یہاں پہ کر رہے ہیں ماشاءاللہ، 2-4 لوگ ابھی بتا رہے ہیں، بڑھتے بڑھتے اگر آنا چاہیں تو کھانا سحری افطاری دونوں یہیں پر ہم دیں گے لوگوں کو انشاءاللہ۔ خواتین بھی بیٹھ رہی ہیں، ان کی اپنی خواتین کو بھی اب لایا کرے نا، اب خواتین کو گھر میں بٹھا رکھی، ادھر لایا کرے تاکہ وہ آئیں نیچے بیٹھے۔ اب کہتے تھے کہ صاحب بنا دیں، بنا دیا، آ جائیں، اب نہ چھوڑیں ان کو گھر میں۔ یہ عورت اگر معاونت نہ کرے تو مرد گھر دیندار نہیں بنا سکتا، جو مرضی کر لے۔ یہ بے دین بنانے پہ تل گئی تو تباہی اتار دے گی، تم جو مرضی کرتے پھرو۔ یہ لانا ہی پڑے گی، اپنے بچوں کو لائیں، ان کو لائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ صحیح رمضان ہمیں جو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ 20 تک کا ہو گیا غفلتیں، یا اللہ اگلے ایسے عطا فرما دے کہ ہم وہ جو 50 آیتیں پڑھنے والے، 100 اور 1000 آیتیں پڑھنے والے، اللہ ان میں شمار فرما، اللہ ہمیں ان میں لکھ لے تاکہ ہم تیرے اطاعت گزار بندوں کے اندر بن جائیں۔ یا اللہ ہم پہ آج تک جو غلطیاں اس کو معاف فرما، ہمارے کبائر اور صغائر کو معاف فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔